السلام علیکم. خیریت سے ہے ارے کون ہے خیرت خیر؟ مسلمان ہے کہ نہیں آپ؟ بھائی؟ میں مسلمان ہوں. تو سلام کرنا جواب دیں. وعلیکم. وعلیکم یہ مکمل سلام ہے. سلام کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کون ہیں آپ؟ ہاں، ارے آپ کون ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کس مسلک سے ہیں؟ ذرا تعارف کرائیں. میں جی شریف سے بول رہا ہوں، خاص بریلی سے بول رہا ہوں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی بریلی شریف سے بول رہا ہوں میں. بریلی سے بول رہے ہیں؟ بریلی سے. ہاں بریلی سے بول رہا ہوں بھائی. ہاں تو فرمائیں کیا کام ہے؟ کیوں فون کیا؟ کچھ آپ سے پوچھنا چاہیے تھی یار. میں دیوبندی ہوں، پتہ ہے آپ کو؟ دیوبندی ہے آپ؟ ہاں میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جی. کہ جشن عید میلاد النبی بنانا کیسا ہے؟ کیا منانا؟ جشن عید میلاد النبی پہلے میری بات سنیں نا. اچھا کچھ تعارف کرائیں گے یا پھر ایسی باتیں کریں گے آپ؟ تعارف بھی کرائیں گے بھائی. تعارف کرائیں گے نا. ہاں چلے میں ذرا آپ کا نمبر ذرا واٹس ایپ میں لکھ لیتا ہوں. 9456 رکیں ذرا رکیں ذرا نمبر میں ذرا آپ کا یہ کر لیتا ہوں. ذرا آپ نمبر بتا دیں ذرا. 9456 رکیں 9456. فون کاٹ کے بھاگے گا تو نہیں ہے نا؟ ہاں؟ فون کاٹ کر بھاگیں گے تو نہیں ہے نا؟ میں کہاں بھاگنے والا ہوں، میں بھگانے والا 9564. انسان اچھا ہوں. 5526 آپ کا نمبر یہی ہے نا؟ 94564556 ہے نا؟ ساری بات چھوڑو، میرے پاس ایک مسئلہ میری ہے یار. ارے یار آپ بات کرنے جاننے کے لیے جانکاری کے لیے فون کیے یا پھر جھگڑا کرنے کے لیے؟ اپنے مسجد کے امام صاحب کے بارے میں آپ جھگڑا کرنے کے لیے فون کیے یا پھر جانکاری کے لیے فون کیے؟ مسئلہ پوچھیں گے آپ. ہاں تو جانکاری کے لیے نا. ہاں جانکاری ہے. اور ہاں. میں آپ سے مطلب آپ کو مطلب میں اپنے امام صاحب کو مطلب میں ایک طریقے سے جھوٹا اور مکار کہتا ہوں. اپنے امام صاحب کو، اپنے امام کو مکار کہتے ہیں آپ؟ میرے دوست ہے وہ جھوٹا اور مکار کہتا ہے مسجد کے امام صاحب. اپنے امام کو؟ ہاں مسجد کے امام کو جھوٹا اور مکار کہتا ہے. تو کیا اس لڑکی کی نماز ہو جائے گی ان کی؟ ابھی آپ نے عید میلاد کی بات کری اور ابھی آپ امام صاحب کے متعلق مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب دیں گے کیا؟ اچھا آپ نے جو فون کیا مجھے، آپ کو پتہ ہے میں دیوبندی ہوں؟ بھائی مجھے نہیں پتا ہے. نہیں پتہ ہے تو میں بتا رہا ہوں، سنو میری بات سنیں. آپ بریلوی ہیں نا؟ جی میں بریلی میں ہوں. ہاں ہاں چلیں مطلب آپ اپنے اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں آپ؟ جی مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے سے فتویٰ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہمارے عادت کا بھی فتویٰ ہے گا. مطلب کوئی مطلب گستاخ رسول سلام کرے تو اس کا جواب نہیں دینا ہے. نہیں دینا ہے نا؟ ہاں بالکل نہیں دینا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں جو پوچھنا ہے پوچھیں آپ، جو پوچھنا ہے پوچھیں. خالی میں خلاصہ کر لوں، میری بات سنیں، میں خلاصہ کر لوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ کا واٹس ایپ چالو نہیں ہے اس پر ایسے نمبر سے آپ نے فون کیا ہے. آپ مجھے پوچھ رہے ہیں، اگر میں کچھ دلیل دوں آپ مطالبہ کریں گے تو میں آپ کے نمبر پر دلیل بھیج نہیں سکتا میں، برابر نا؟ بالکل بھیجو ہر چیز. کیسے بھیجوں؟ آپ کا تو واٹس ایپ چالو نہیں ہے اس پر. ایسے نمبر سے آپ نے فون کیا ہے تو کم سے کم آپ تو مجھے میسج کر دیں تاکہ میں جو دلیل دوں آپ کو، آپ پر فتویٰ لگاؤں تو وہ آپ پڑھ سکیں نا خود. آپ کہ یہ ایسا نہ کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں. میرا مسئلہ ہے، مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں میں آپ کو پوچھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے پر آپ پر کیا حکم لگے گا؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے کہا کہ نہیں گستاخ رسول پر یہ ہے. آپ گستاخ رسول ہیں آپ؟ میں گستاخ رسول نہیں ہوں. تو پھر میں جو مسئلہ آپ کو میں جو آپ سے سوال کیا جواب تو اس کا دیں. آپ کے دیکھیں حشمت علی قادری صاحب نے لکھا ہے الصوارم الہندیہ کے اندر کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہم اسے کافر مانتے ہیں. اور امتیاز اہل سنت میں لکھا ہوا ہے جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. تو آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت فتویٰ رضویہ میں لکھا ہوا ہے دیوبندیوں سے مسئلہ پوچھنا حرام ہے، اور مسئلہ آدمی اسی لیے پوچھتا ہے عمل کرے، تو عمل کرنا کفر، آپ تو کافر ہو گئے.
کہہ لیا. اب تو کافر ہو گئے نا. جیسے کافر ہو گیا. اچھا فتویٰ رضوی میں غلط لکھا ہے. آپ نے تو مہر لگا لی. فتویٰ رضوی میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندیوں سے مسئلہ پوچھنا حرام ہے. عالم ہے کون ہے؟ کون کون کون؟ آپ نے کیا سمجھ کر فون کیا ہے مجھے؟ میں نے دیوبندی سمجھ کے فون کرا ہے. جب مسئلہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے، قرآن کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر یعنی عالم سے اگر تم نہیں جانتے ہو. تو پتہ ہی چلا آپ نے مجھے سوال کیا ہے، آپ مجھے عالم مانا ہے. مطلب اللہ کی رسی کو کس کر پکڑو مگر پھر کو. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ 50 سے بنا لی تھی تو یہ کیا سوچ کے بنائی؟ میری بات، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیں، اپنا نام بتائیں. اتاری مداری تقلینی بارسی صوفی عزیز خانقاہ نیازی اللہ منصوری. ہاں آپ کا نام کیا ہے بتاؤ نا. میں کو نام پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. میرا نام ہے ٹی ٹی ایس سیف رضا اظہری. کیا؟ ٹی ٹی ایس سیف رضا اظہری. کیجیے اس کا مطلب؟ ٹی ٹی ایس کا مطلب ٹناٹن سنی. ٹی ٹی ایس. ہاں اچھا جس طرح کہتے ہیں کہ وہ کے جی این ہے نا، ایسا نا؟ ہاں کے جی این خواجہ غریب. اچھا کے جی این خواجہ غریب. کے جی این کہنا صحیح ہے کیا؟ سونی کہنا صحیح ہے. آپ غریب نواز، آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پاس جائیں گے، ان کے درگاہ میں جائیں گے، وہاں کہیں گے کے جی این صاحب، کے جی این صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں، کے جی این صاحب یہ میرا کام ہو جائے. کے جی این صاحب ایک گستاخی ہے کہ یہ تعظیم ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ہم ان سے مانگتے ہیں ہیں ہم بسیلہ. میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں. آپ وہاں جا کے کہیں گے خواجہ غریب نواز نہیں کہیں گے آپ وہاں جا کے کہیں گے کے جی این صاحب، کے جی این صاحب، کے جی این صاحب، کے جی این میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا یہ کام کر دیں. ایک گستاخی ہے کہ تعظیم ہے یہ؟ ارے گستاخی رسول کی بات کر رہا ہوں. میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو. تم نے کہا کے جی این کہنا صحیح ہے. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ گے، اجمیر شریف جاؤ گے، وہاں جا کر دعا کرو گے، وہاں جا کے دعا کرو کے جی این کے جی این کے جی این کے جی این میں آیا ہوں فلاں جگہ سے، یو پی سے بیریلی سے آیا ہوں، میری یہ دعا سن لیں. ایک کے جی این کہہ کر کے مخاطب کرنا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات کو کے جی این کہہ کر سوال کرنا، مخاطب ہونا ان سے، یہ گستاخی ہے کہ تعظیم ہے؟ یہ توہین ہے، تعظیم ہے؟ ارے وہ سے موبائل چھین لے دوست نے بجا بجا کے. کیا بول رہے ہو؟ میں آپ سے مطلب پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے جو آپ صرف پوچھا، میں جو پوچھا آپ کو، آپ نے کہا صحیح ہے. صحیح کس اعتبار سے ہے؟ صحیح کس اعتبار سے ہے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں تمہاری بات تم کو سمجھ جائے مگر آپ اس مسئلے کا جواب ہی نہیں دے رہے. میں جواب دوں گا آپ کو. آپ جہاں جہاں پھنس رہے ہیں میں آپ کو وہاں سے نکالتے جاؤں نا. جہاں جہاں آپ پھنس رہے ہیں، پہلے آپ نے میلاد کے بارے میں سوال کیا، پھر آپ کہیں اور گئے، کہیں اور جا رہے ہیں. تو جہاں جہاں آپ پھنسیں گے ہماری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو وہاں سے نکالوں. آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ آپ کو آپ کے بڑوں نے ایسا پھنسایا ہے، سوائے دیوبندی اور تبلیغ والوں کے آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا. اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیے، ہمیں اللہ نے ہمیں منتخب کیے آپ کے لیے کہ آپ کو نکالوں. جی تعویذ کرا 3 دن کی جماعت 40 دن کی جماعت، یہ کون سی تعویذ کری ثابت کرو کیا؟ جی 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 آپ اس پر بات کریں گے. ہاں ثابت کریں گے. ابھی تو میلاد پر سوال کیا آپ نے، ابھی تو آپ اپنے امام کے بارے میں سوال کیا، اور ابھی آپ یہاں پہ آئے 3 دن 40 دن 4 مہینے. نہیں ارے تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے بھائی، جواب ہی نہیں ہے تمہارے پاس. میں جواب دوں؟ تو اچھا تو 3 دن خاموش رہو، جواب لو. ٹھیک ہے، آپ کا نام ذرا بتاؤ نا، مکمل نام بتاؤ نا آپ کا. میرا نام ہے سیف رضا. کیا؟ شعیب رضا بیریلی سے بول رہے ہیں. آپ عالم نہیں ہیں؟ آپ عالم نہیں ہیں؟ ہاں عالم نہیں ہے. آپ لوگ تو آپ کے عالم لوگ کیوں نہیں فون کرتے؟ آپ لوگ 50 سوال کرتے ہیں، آپ لوگ ایک سوال کا جواب دینے کی ہمت آپ کی نہیں ہے، اور اسی سوال میں پھنس جاتے ہیں آپ لوگ. چلو جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. اچھا آپ بتائیں، آپ نے کہا 3 دن 4 مہینے 40 دن جماعت میں جاتے ہو، کہاں ثابت ہے؟ اشرف علی دہلوی صاحب جو ہے ان کا انتقال کیسے ہوا یہ بتائیں. چوتھا موضوع آپ کا ہو گیا. ارے کہاں بھاگتے ہو یار؟ ایک سوال کرو، اس کا جواب تو لے لو. کیا تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے؟
تم کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تمہارا دھرم اتنا گندا کیوں ہے؟ پتہ ہے تمہاری ذہنیت تمہارا سوچ اتنا گندا کیوں ہے؟ ایک سوال پر قائم کیوں نہیں رہتے تم لوگ؟ ایک سوال کرو اسی پر قائم رہو نا. اچھا میں ایک سوال نہ کروں، اگر آرام بات ہوگی، میں ایک سوال کا جواب دے دیں، پھر دوبارہ سوال کا جواب آپ دیجیے. پہلے سوال میں کروں گا، پھر آپ سوال کر لینا، پھر تم کرنا، پھر میں کروں گا. اس طریقے سے میں کہنا چاہ رہا تو ہوں. ماشاء اللہ ایک کام کرنا شعیب صاحب، تو 2 منٹ طے کر لیتے ہیں. 2 منٹ آپ بولیں، 2 منٹ میں بولوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا سوال کا جواب میں دے دوں گا، پھر میں آپ کو سوال کروں گا، آپ میرا سوال کا جواب دینا. سوال میں کروں گا. لیکن میری بات سنیں، لیکن جب میں حوالہ دوں گا تو حوالہ تو آپ کے پرسنل پہنچے گا نہیں، اس کا کیا؟ پھر میں جو پڑھوں گا آپ کو ماننا پڑے گا کہ صحیح بول رہا ہوں میں. حوالہ بات سمجھ آتے ہیں آپ؟ ہیں؟ بات سمجھ آتی ہے کیا؟ ہاں لیکن میری بات سنیں، جب آپ بولیں گے میں بالکل نہیں بولوں گا، اور جب میں بولوں گا آپ بالکل نہ بولنا، ٹھیک ہے؟ پکی بات. اور جو آپ اعتراض کریں گے، میری بات سنیں، جو آپ اعتراض کریں گے اس کا حوالہ دیں گے اور مکمل عبارت پڑھیں گے. بھاگنا نہیں ہے آپ کو. میں جب کوئی حوالہ دوں گا مکمل عبارت پڑھوں گا، اور بدتمیزی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ گالی نہیں ہونا چاہیے، گالی بتا ہمیں سمجھ لیجیے. بدتمیزی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ میں سوال کروں؟ ہاں سوال 2 شرائط طے منظور ہے نا آپ کو؟ ہاں منظور ہے. میں سوال ماشاء کروں؟ اللہ اچھی بات. ہاں سوال کریں آپ. جیسے میرا ایک دوست ہے، مطلب میرے مسجد کے امام صاحب کو ہوں خدا مکار بتاتا ہے بنا وجہ. ہاں تو بتائیں. کیا اس نماز مسجد کے امام صاحب کے پیچھے ہو جائے گی؟ آپ کا دوست بریلوی ہے اور آپ کے امام صاحب بھی بریلوی ہیں. ہاں، اور انہیں خدا مکار بتاتا ہے بنا وجہ، تو ہاں. اس کی نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی؟ نہیں صحیح کہا اس نے. پہلی بات تو یہ ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے ملفوظ میں لکھا ہے، کیونکہ میں جو حوالہ دوں گا آپ کو جواب دوں آپ کے گھر سے دوں گا، میرے گھر کی کتاب کے لیے معتبر نہیں ہے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کا دوست بریلوی ہے اور آپ کے امام صاحب بھی بریلوی ہے. آپ کا دوست آپ کے امام صاحب کو مکار کہتا ہے، جھوٹا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خیال صحیح کہا اس نے. کیسے؟ کہیں کیوں کہا؟ اور آپ نے کہا کہ اس کی نماز ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے، یہ میرے پاس الملفوظ ہے، یہ حصہ چہارم ہے، صفحہ نمبر 45 ہے. اس میں آپ کے اعلیٰ حضرت کا قول نقل کیا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ میں اپنی حالت کو پاتا ہوں کہ جس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں، نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دیے. سنت معاف اور نفل صاف. تو اب بتائیں آپ کے جو جس پر سنتیں معاف ہو، سنتیں ہر سنتیں معاف ہو، وہ امام اہل سنت ہو سکتا ہے. اور جو امام اہل سنت نہیں اسے عاشق رسول کہا جاتا ہے، اسے امام اہل سنت کہا جاتا ہے، اسے مجدد کہا جاتا ہے. اب اس کو جو مانے گا، اس کو ماننے والے آپ لوگ ہیں، تو وہ ماننے والا مکارہ نہیں ہوگا، کذاب نہیں تو کیا ہوگا؟ میں جواب دے رہا ہوں آپ کو آپ کے گھر سے. میں خاموش رہو، میں جواب دے رہا ہوں یار. سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیے. یہ دیکھیں سامعین، اس کی حالت دیکھیں. Has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے ہیلو، ارے کیوں بھاگ رہے ہو شعیب رضا؟ ایک سوال کیے، میں اس کا جواب اپنے گھر سے نہیں تمہارے مجدد کتاب سے دے رہا ہوں، اور تم بھاگ رہے ہو. اپنے مجدد نہیں مانتے یار. ہیلو کیوں بھاگ کیوں رہے ہو؟ ہیلو ارے بھاگ کیوں رہے ہو؟ نہیں یار بھائی، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، بھاگ تو کہیں نہیں رہے. نہیں تو کہ لائن پہ کسی کو لے رہے ہو؟ بھاگ نہیں رہے تم. میں سوال کا جواب دے رہا ہوں تمہارا، بھاگ رہے ہو اور بول رہے بھاگ نہیں رہا. یار بھاگیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ کس کو لائن پہ دے رہے تھے تم؟ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یار، بھاگ یہ بتاؤ، بیٹھے ہوئے آدمی کیسے بھاگ سکتا ہے؟ کون لائن پہ کس کو لے رہے تھے؟ لائن پہ کس کو لے رہے تھے آپ؟ لائن پہ کسی کو نہیں لے رہے تھے، وہ میرا دوست تھا جو آپ سے بات کر رہا تھا. ایسا ہے، اس کے چاچا کا فون آ گیا، تو پھر جو ہے موبائل میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے بھائی. کتنے بڑے جھوٹے ہو تم لوگ یار. نہیں جھوٹا کون ہے جب اور الزام کس کا ہے، یہ تو ہم تمہیں ثابت کر دیں گے کر دو. ابھی جو میں نے ثابت کیا، دلیل دیا آپ کو. ایسا ہے کہ میرے دوست سے تم نے کچھ بھی ثابت کیا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ اس تک ہے. آؤ اب اپنے بات کرتے ہیں. دیکھو سامعین، ایک خود بول رہا ہے وہ بھاگا، پھر یہ بھاگے گا دوسرا آئے گا، پھر یہ بھاگے گا تیسرا آئے گا.
یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. بہتر جانتا ہے کون بھاگے گا کون نہیں بھاگے گا. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. بھاگنے والی جماعت دوسرے کو کبھی بھگایا نہیں کرتی. اچھی بات ہے. ہاں دیکھو تمہاری کتاب ایک ہے, دیکھو سوانح اعلیٰ حضرت ہے, دیکھو میرے پاس سوانح اعلیٰ حضرت ہے. اشرف علی تھانوی ہے, مانتے ہو؟ اچھا 2 منٹ کا طے ہے نا, 2 منٹ کا طے ہے نا. نہیں, مجھ سے تو آپ کی بات ہی نہیں ہوئی. 2 منٹ کا طے ہے, 2 منٹ طے کریں. 2 منٹ آپ بولیں 2 منٹ بولوں گا. نہیں 2 منٹ آپ بولیں 2 منٹ میں بولوں گا. تو وہ کیوں بھاگا, اس کو لے کر آؤ. تو ابھی بات تمہارا نام کیا ہے, تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام امن ہے. کیا؟ امن امن امن. امن رضا. ہاں جی. تم قسم کھا کر بولو کہ وہ بھاگ گیا ہے, تم کو بھیجا ہے بات کرنے کے لیے. قسم کھا کر بولو, کیا تم قسم کھا کر بولو تمہارا وہ پہلا والا بھاگا ہے, تمہیں بھیجا ہے. قسم کھا کر بولو. نہ بھاگا تو نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. کہاں ہے وہ, کہاں ہے وہ, کہاں ہے؟ دو اس کو, دو اس کو, دو. نہیں, مجھ سے بات کرو. نہیں اس کو دو, اس کو دو. شرائط طے اس سے ہے. مجھ سے بات کرو, میں آپ کو انشاءاللہ. شکست کا اعلان کرو, پہلے شکست کا اعلان کرو. اس کو چھوڑو, پہلے شکست کا اعلان, کیوں چھوڑو, شکست کا اعلان کرو. شکست کا اعلان کرو, شکست کا اعلان کرو. پہلے شکست کا اعلان کرو. نہیں اس سے بات کرو تو اسی کے بعد ایمان ہے کہ پہلے شکست کا اعلان کرو. پہلے سامعین دیکھیں, میں حوالہ دے رہا ہوں, اس کے گھر سے حوالہ دیا, شرائط طے ہوئی. دیکھیں فون کاٹو بھاگا. سامعین دیکھیں اس کی حالت. ان کو پتہ ہے کہ علی اصغر سے بات کرنا آسان نہیں ہے. علی اصغر سے بات کرنا ایسا ہے, یا تو ہدایت ہے یا کفر کا توق پہننا ہے. علی اصغر کے اندر کیا اتنا علم ہے کہ جتنا تھا اس دنیا میں؟ کیا جتنا اللہ نے قرآن میں بھیجا یا جتنا نہیں بھیجا اس سے زیادہ علی اصغر سے بات علم ہے؟ نہیں ہے, وہ دعویٰ نہیں کرتا میں. نعوذ باللہ من ذالک. کیا تمہارے مجدد پر ایسا علم تھا؟ کیا تمہارے مجدد پر ایسا علم تھا جو قرآن میں اللہ نے بھیجا نہیں اس سے زیادہ ہے؟ علی اصغر اس سے بڑے بڑے دعوے کیسے کر سکتے ہیں جب علی اصغر کے پاس مکمل علم نہیں ہے؟ تو کیسے بڑے دعوے؟ الحمدللہ باطل کو کفر کا ہار اتارنے یا ہدایت دینے یا باطل کو شکست دینے کے لیے اللہ نے وہ علم دیا ہے, بہت کافی ہے. اللہ نے وہ علم دیا ہے بس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی. آپ اپنا علم ثابت کرو اور سچے ہو تو دلیل پیش کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں. ابھی ہم سے بات کر رہے ہو تو آپ اپنا موقف بتاؤ کہ جاہل کے سامنے علمی بات کرنا اپنے اس کو وقت کو علم کو ضائع کرنا ہے. ہاں میں نے حدیث شریف پڑھی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاہل سے بحث کرنا ایسا ہے کہ جیسے خنزیر کے گلے میں توق ڈال دیں. کہاں پہ لکھا ہے, کہاں پہ, کون حدیث کہاں؟ عبارت پڑھو ذرا. تم عالم ہو؟ نہیں بھائی عالم تو عالم نے جاہل ہو اور تم سے بات کرنا, تمہارے گلے پر سور, تم سور ہو توق ڈالنا ہے. یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ جو عالم نہیں ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے؟ ہاں بتا رہا ہوں. ہاں تمہارا مجدد عالم تھا جاہل تھا؟ تمہارا مجدد دیکھو ابھی مجدد پہ تو بات میں جواب دے رہا ہوں. خاموش رہو. جواب دے رہا ہوں میں. جواب دے رہا ہوں. ہاں جواب دے رہا ہوں. چلو ماشاء اللہ جواب دے رہا ہوں. تمہارے مجدد تم عالم بولتے ہو, فاضل بریلوی اور ترک موالات. پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کے پیرو تو زیادہ تر جاہل ہیں, گویا آپ جاہلوں کے پیشوا ہیں. یعنی پتہ چلا تمہارے گھر میں. خاموش رہو, میں جواب دے رہا ہوں. خاموش رہو. میں جواب دے رہا ہوں. خاموش رہو. خاموش رہو. یا تو جواب لو یا فون کاٹو بھاگو. ایک منٹ, یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے جو عالم نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا؟ یہ بتاؤ. تمہاری کتاب میں کون سی آیت میں آیا؟ تمہاری کتاب میں لکھا ہے. ہاں بتائیے. ہاں تو تم سن نہیں رہے ہو, اسی لیے میں کہتا ہوں شرائط طے کر لو. شرائط طے کر کے بات کرو. شرائط طے کرو. تم 2 منٹ بولو, میں 2 منٹ بولوں. شرائط طے کرو. ہاں ماشاء اللہ. شرائط نمبر 1. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں اتنی دیر سے شرائط طے, اپنا موقف طے کر لو آپ. ہاں خاموش رہو. شرائط یہ ہوگی 2 منٹ آپ بولیں گے, میں بالکل خاموش رہوں گا. میں 2 منٹ بولوں گا, آپ بالکل خاموش رہنا, ٹھیک ہے؟ اور جب آپ بھاگیں گے اپنی شکست کا اعلان کر کے جانا, ٹھیک ہے؟ خاموش رہو. جو دعویٰ پیش کریں گے, ارے خاموش رہو یار, یہ بھی ایک ہی پہ خاموش رہو یار. ارے خاموش رہو یار, ابھی سے چلا رہے ہو.
تمہاری حالت کیا ہوگی جب شرائط طے ہو جائے گی؟ نہ نہ اور جب میں بولوں گا آپ بالکل خاموش رہنا، آپ جب بولیں گے میں خاموش رہوں گا، درمیان میں کوئی نہیں بولے گا، اور جو حوالہ ہوگا پرسنل بھیجنے کی کوشش کرنا اور مکمل عبارت پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ بھائی، سنو یار مکمل اپنی باری میں بولنا، مکمل بولنے دو مجھے. اور جو اعتراض و دعویٰ پیش کرو گے تمہارے اکابر کے خلاف ہو، تمہاری شکست ہوگی. بدتمیزی بے ادبی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. چلو بولو. اور اگر میں بولوں ہاں بولو. بدتمیزی اور بے ادبی آپ کو بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی. اور اگر سنیے، میں کوئی مفتی اور عالم نہیں ہوں، اگر میں ہو آپ گیا کو یہ کہوں ہو گیا کیا چلو 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 ابھی سے بول دیے. ابھی سے جاہل بنا دکھا رہے ہیں. چلو بولو 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 بولو. ہاں یار چلیے سنیے. ہاں بولو. دیکھیے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہاں کوئی حوالہ مجھے آپ کو بھیجنے کے لیے ٹائم لگے گا بھائی، تو آپ یہ نہ کہیں کہ مجھ سے ضد نہ کریں بار بار میں پہلے حوالہ بھیجوں، حوالہ انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا. نہیں پہلے بھیجنا پڑے گا، ہاں واٹس ایپ سے بھیجنا پڑے گا. واٹس ایپ نمبر دو، اس سے بھیجو، میں بھی بھیجوں گا. ہاں حوالہ بغیر بات نہیں کرنا ہے. ہاں میں حوالہ آپ کو بھیج دوں گا. نہیں جب پہلے بھیجنا بعد میں پڑھنا ہے. بھیج دوں گا نہیں، بھیجنا ہے، فوراً بھیجنا ہے، پھر بعد میں پڑھنا ہے. اچھا پہلے بھیجنا ہے پھر بعد میں پڑھنا ہے. ہاں میں بھی پہلے بھیجوں گا بعد میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے خود فون کیے، مجھے پوچھ رہے ہیں کس بارے میں نے فون کیا آپ کو؟ نہیں وہ میرا دوست تھا، میں نے کہا وہ تو فون آپ لوگوں نے کیا ہے، اور مجھے بول رہے ہیں کس بارے میں بات کرنا ہے. چلیے میں بتا رہا ہوں کہ کس بارے میں بات کرنا ہے. مجھے پوچھ رہے ہو کس بارے میں بات کرنا ہے. چلیے میں بتا رہا ہوں کس بارے میں بات کرنا ہے، ہاں. آپ مت بتائیے. آپ دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ بالکل، اہل سنت جماعت دیوبند سے ہیں. اچھا. اور جو ہے آپ کون ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، کون ہے یہ؟ علی مناظر ہوں میں. کون ہے؟ مناظر ہوں. اچھا مناظر ہیں. جی. ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے. ماشاء ٹھیک ہے. اللہ. تو ہم آپ سے مطلب عقائد پہ بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل کریں. جو بھی فون کرتا ہے مجھے تحقیق کر کے فون کرتا ہے کہ علی اصغر ہے کون. عقائد پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کون؟ ہم آپ سے آپ کے عقائد پہ بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل کریں، کوئی بات نہیں. میں نے کیا شرط رکھی کہ جو بھی اعتراض دعویٰ آپ پیش کریں گے آپ کے اکابر کے اصول کے خلاف ہو، آپ کی شکست ہوگی، اتنا یاد رکھنا. چلیں اب دلائل سامنے رکھیں، واٹس ایپ نمبر بھیجیں. اور کوئی بھی دعویٰ یا دلائل آپ کے اکابر کے خلاف ہو تو آپ کی شکست ہوگی. بالکل. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو پھر اپنی بات ہوگی مدد پہ. آپ مناظر ہیں؟ سنو آپ مناظر ہیں؟ نہیں تو مناظر. پھر کیسے مناظرہ کریں گے آپ؟ آپ عالم بھی نہیں ہیں، حافظ بھی نہیں ہیں، مفتی بھی نہیں ہے، مناظر بھی نہیں ہے، تو مناظرہ کیسے کریں گے آپ؟ اللہ کا شکر ہے آپ کے لیے کافی ہو. میرے لیے نہیں، آپ کے اصول سے ہیں کیا آپ؟ اللہ کا شکر ہے آپ کے لیے کافی ہو. میرے لیے کافی ہونا ضروری ہے کہ آپ کے دھرم کے اصول سے کافی ہیں؟ آپ کے لیے کافی ہوں. اللہ کا بہت شکر ہے آپ کے لیے ہر طریقے سے کافی ہوں. اچھا مطلب میری بات سنیں گے نہیں آپ؟ سنائیے. ہاں وہی نا، سنو نا یار، بات سنو نا یار. ارے سنو نا یار. بات نہ کروں اس پہ آؤ، دلائل پہ آؤ. ابھی آپ نے کیا کہا تھا، جو بولو گے اس کو بھیجو گے. ابھی آپ کیا کہہ رہے ہو کہ مناظر نہیں ہو، عالم نہیں ہو. ہاں ٹھیک ہے بھائی. کیسے بات کرو گے؟ بھائی دلائل پہ بات کرو. ٹھیک ہے بھائی. تو ہم اور آپ بات کریں گے مدد مانگنے پہ. ٹھیک ہے بھائی. چلو ہلو. دعویٰ پیش کرو. کیا دعویٰ پیش کرو پہلے. ہاں؟ دعویٰ پیش کرو. دعویٰ. کیا کا دعویٰ پیش کریں؟ ارے جس موضوع پر بات کرو گے دعویٰ پیش کرو. نہیں میں نے آپ سے کیا کہا، ابھی اپنی بات ہوگی عقیدے پہ، اپنے میرے اور تمہارے مدد کے اوپر. ٹھیک ہے کہ آپ کا عقیدہ اس تعلق سے کیا ہے اور ہمارا عقیدہ اس تعلق سے. میں نے کیا کہا کہ آپ کا دعویٰ اور اعتراض آپ کے مسلک کے اکابر کے اصول کے خلاف آپ کی شکست، تو آپ کو دعویٰ پیش کرنا ہے پہلے. بھائی دعویٰ میں پیش کروں گا، لیکن ہاں پیش کرو. عقیدہ تو پیش کر دوں. ہاں بھائی پیش کرو. پہلے عقیدہ تو اپنا جو ہے میں آپ کو بتا دوں اور آپ کا عقیدہ جان لوں. چلو ابھی سے 2 منٹ گنو آپ. ٹھیک ہے 2 منٹ آپ مجھے بولنے دیں. آپ اپنا عقیدہ بتائیں مجھے اور میں آپ کو اپنا عقیدہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے جو ہے آگے بات کریں گے. کیا عقیدہ ہے آپ کا مدد کے تعلق سے؟ ہلو. 2 منٹ دیا آپ کو، ابھی میں بولوں گا 2 منٹ بولوں گا. 2 منٹ
سے پہلے میں بولوں گا 2 منٹ بولوں گا, آپ 2 منٹ بول رہے ہیں. 2 منٹ یہ بتاؤ 2 منٹ سے پہلے اگر میری بات پوری ہو جائے تو 2 منٹ تک تو آپ کی پوری ہو گئی, پوری ہو گئی آپ کی. آپ کی کب کی؟ میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے سوال نہیں, دعویٰ سوال نہیں. اب مجھے میں بولوں گا, میں 2 منٹ بولوں گا. آپ نے بولا کہ اگر میں 2 منٹ سے پہلے میری پوری ہو گئی, بول دیں, اعلان کر دیں, میں بولوں 2 منٹ نا. سنو سامعین دیکھے میری سن نہیں رہا ہے, سامعین دیکھے میری سن نہیں رہا ہے, نہ دعویٰ پیش کر رہا ہے, نہیں سن رہا ہے میری, نہ مجھے 2 منٹ بولنے دے رہا ہے, نہ دعویٰ پیش کر رہا ہے. تم جیسے لوگوں کے اندر ہوتا ہے, جب بات نہیں کر پاتے ہو تو جو ہے بے ادبی پہ اتر آتے ہو, اور تم پھر اچھا بے ادبی ہم نے کیا کیا, ہم نے بے ادبی کیا کیا, لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں. ہم نے کیا گالی دی ابھی, تبھی گالیاں بکتے راستہ کھول رہے ہو گالی دینے کا. بھائی. جب میں آپ سے ادب سے بات کر رہا ہوں تو ادب سے بات کرو نا. ادب سے بات کر رہا ہوں. بھائی کہاں کر رہے ہو, پیش نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا ہے, یہ کیا ہے؟ میں احباب سے گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں سامعین دیکھیں حوالہ پیش نہیں کر رہا ہے, کیا ہے کر رہا ہے, ہاں؟ کر رہا ہے, ہاں. یہ کیا ہے؟ اگر یہی میں کہوں یہ نہیں کر رہا تو یہ کہو کوئی بات نہیں, کہو نا, کہو نا. ارے 2 منٹ بولو, میں خاموش رہ رہا ہوں. ہاں چلیے 2 منٹ سے پہلے ہی انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی میری. آپ اپنا عقیدہ پیش کیجئے مدد کے تعلق سے. اب میں 2 منٹ بولوں. بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں, یہ مناظر بن کر آئے ہوئے ہیں, اور جب کہ انہوں نے موضوع طے کر لیا استمداد لغیر اللہ, تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دعویٰ پیش کرتے. مجھے کہہ رہے ہیں آپ اپنا عقیدہ پیش کرو. یہ اصول مناظرہ سے ناواقف شخص آتے ہیں مناظرہ کا چیلنج کرنے کے لیے اور عقیدے پر بات کرنے کے لیے. آپ ان کی جہالت کو دیکھیں سامعین. مجھے کہہ رہے ہیں آپ عقیدہ پیش کریں, جبکہ جو مدعی ہوتا ہے وہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے, اس کے دعوے پر مدعا علیہ تنقیحات پیش کرتا ہے. تنقیحات پر پھر بات ہوتی ہے آگے. جب تنقیحات مکمل ہوتی ہے پھر مدعا علیہ جو ہے مدعی کے سامنے جواب دعویٰ رکھتا ہے. وہ عقیدہ نہیں پیش کرتا. جواب دعویٰ میں سب کچھ آتا ہے, صرف عقیدہ نہیں, جواب دعویٰ ہوتا ہے, جواب دعویٰ میں عقیدہ بھی ہوتا ہے. تو اب جب اس سے پہلے جب مدعا علیہ جواب دعویٰ پیش کرے گا, اس سے پہلے جو مدعی ہوتا ہے وہ دعویٰ پیش کرتا ہے. ان کو اپنا عقیدہ بتانے میں اتنا ڈر لگتا ہے, اتنا خوف لگتا ہے, اتنا دہشت ہے, جب آپ کے اپنے عقیدے پر اعتماد نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, جس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی آیت, قرآن کی آیت حدیث پیش کرتے ہیں. کیا آپ کو قرآن کی آیت پر شک ہے, حدیث پر شک ہے؟ پھر عقیدے سے توبہ کر لیں آپ. جب آپ خود موضوع طے کر دیا, آپ مدعی ہیں, میں مدعا علیہ ہوں, اور اس کے باوجود جب آپ کو اپنی عقیدے کے پر دعویٰ پیش کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, ڈر لگ رہا ہے, خوف لگ کہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے, تو آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ توبہ کر لیں اپنی اس عقیدے سے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا آپ کے یہاں جو ہے عقیدہ غلط ہے. توبہ کر لیں آپ کہ شعیب رضا جو ہے فلاں رضا جو ہے توبہ کر رہا ہے, تو آپ کی ذمہ داری تھی سب سے پہلے توبہ کر لیتے آپ. اور اگر آپ کو شک نہیں, یقین ہے اپنے عقیدے پر, قرآن کی آیت پر آپ کو اعتماد ہے اور حدیث پر اعتماد ہے, تو آپ کو 2 ٹوک لفظوں میں دعویٰ پیش کر دینا چاہیے. اتنا خوف, جب میں آپ کو موضوع دوں گا اپنی طرف سے, میں دعویٰ پیش کروں گا, میں یہ نہیں پوچھوں گا آپ کا عقیدہ کیا ہے بتاؤ آپ. جب میرا موضوع ہوگا نا, میرا چنا ہوا موضوع ہوگا, تو دعویٰ علی اصغر پیش کرے گا. آپ کو یہ نہیں کہے گا آپ اپنا عقیدہ بتاؤ پھر میں دعویٰ پیش کروں گا. آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ موضوع پیش کرنے کے بعد دعوے سے گھبراتے ہیں. اسے پتہ چلتا ہے آپ کا عقیدہ باطل ہے, آپ لوگ گمراہ ہیں. من خود ساختہ ہو سکتا ہے, خدا ساختہ نہیں ہو سکتا. 3 منٹ ہونے والے ہیں بھیا, 3 منٹ ہونے والے ہیں. چلے بولیں, 3 منٹ نہیں 2 منٹ میں خاموش کرانا. ہاں 3 منٹ ہونے. چلو بولیں آپ. ہاں ٹھیک. دیکھو سامعین فون کاٹ کے بھاگا. یہ ہے ان کی حالت, سامعین دیکھ کے فون کاٹ کے بھاگا. ان خبیثوں کی اوقات دیکھ لے. بول رہا ہے ٹھیک ہے, یعنی گمراہ ثابت ہو گیا, اور اس کا عقیدہ استمداد لغیر اللہ یہ جو ہے یہ باطل عقیدہ ہے. فون کاٹے کیوں بھاگا؟ ہیلو, فون کاٹے کیوں بھاگے؟ آپ کو علم غیب ہے نا, ہم نے فون کاٹ کے ہم بھاگ گئے. استغفر اللہ, کتنے بڑے جھوٹے ہو تم لوگ. تم کو شرم نہیں آتی؟ اپنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو اور سری جھوٹ بول رہے ہو. ظاہر کر رہے ہو ہیں. چلو تو اگر تم فون کاٹ نہیں بھاگے ہو نا, چلو میں نے جو پیش کیا اب تم بولو, تمہارے بارے میں بولو, تم فون کر نہیں کاٹنا, بولو. وہاں سے دیکھ رہے ہو میں نے فون کاٹ کے بھاگا. میں
دیکھ رہے ہو؟ یہ بتاؤ دیکھ رہے ہو آپ؟ میاں تمہیں 2 منٹ دیا گیا، بولو تو بولو تم. میاں نہیں ہے یہ، چلیے نہ ہے میاں ہے، ابھی ثابت ہوا انشاءاللہ. ہاں یہ اپنے عقیدے سے بھاگ جاتے ہیں. ہیلو ہاں ہیلو ہیلو، ارے ہیلو. 2 منٹ دیا ہوں، بولو 2 منٹ دیا ہوں تم کو، بولو. اچھا اچھا 2 منٹ دیے میں نے. جیسے کہ آپ نے سامعین کے سامنے پوری تقریر کر دی، تو بھائی اور بھی علماء ہیں تقریر کرنے کے لیے، آپ نہ کریں. آپ سے میں نے خالی اتنا کہا تھا کہ اپنا عقیدہ آپ اس تعلق سے بتائیں کہ مدد مانگنا جائز ہے نہیں ہے غیر اللہ سے، اس پہ آپ اپنا عقیدہ بتائیں. یہ نہیں کہا تھا میں نے کہ آپ اپنا عقیدہ ثابت کریں، پھر اس کے بعد میں اپنا عقیدہ بتاتا تاکہ آگے بات ہو پاتی. سامعین حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے عقیدے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ عقیدے جب تک نہیں جانیں گے تب تک بات کیسے ہوگی. اسی لیے میں نے آپ کا عقیدہ پوچھا، نہ کہ یہ کہا کہ آپ اپنا عقیدہ ثابت کرو. ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا عقیدہ بتانے میں اتنا ڈر رہے ہو، اتنا گھبرا رہے ہو کہ آپ نے اگر اپنا عقیدہ بتا دیا تو آپ اور آپ کے اکابر دونوں جو ہے جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے. چلیے بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے یہ ایک بات کہی کہ سامنے والے کا عقیدہ اگر نہیں جانوں تو بات کیسے کریں. اب دیکھیں ان کے دھرم کا یہ مناظر ہے. سامعین، جب کوئی مناظر بن کر آتا ہے تو مد مقابل کے تمام علماء، ان کی کتاب، ان کے عقائد سے یہ مطلب یہ جانکار ہوتے ہیں، واقفیت ہوتی ہے. خاموش رہو، میرے 2 منٹ، خاموش رہو، میرا 2 منٹ ہے، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، 2 منٹ، خاموش رہو، خاموش رہو. سامعین، جب کوئی مناظرہ کرتا ہے شرائط طے کر کے، تو سامنے والا جو اپنی مخالف کے متعلق تمام عقائد، تمام عبارات، تمام کتابوں کا اور ان کے علماء کی تمام باتوں کا وہ یہ ہوتا ہے، باتوں سے واقفیت ہوتی اس کو ہوتی ہے، تب جا کر مناظرہ کا لائق ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو شرائط کی گفتگو کروں گا، لیکن تم کو ہمیں پتہ نہیں ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے. ہمارے عقیدے متعلق اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اور آ گیا مناظرہ کرنے کے لیے. یہ ہے ان کے اوقات. بھاگ گیا، فون کاٹ دیا. سامعین، جھوٹ بول رہا ہے، بولو میں نے فون نہیں کاٹا. تمہیں علم غیب ہے؟ اور فون جو کاٹ رہا ہے اس کے لیے علم غیب ہونے کی ضرورت ہے؟ بات مجھ سے ہو رہی ہے، تم نے فون کاٹا، اور میں اگر یہ دعویٰ کروں تم نے فون کاٹ دیا ہے، اس کے لیے مجھے علم غیب کی ضرورت ہے؟ کتنے بڑے جاہل ہیں یہ لوگ. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا بات کرنا ہے، کون سا جملہ استعمال کرنا ہے. بس 11ویں کھاؤ اور گونڈے کھاؤ اور قبر پوجو، قبر پرستی کرو، اور کچھ تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے. تم کو بولنے کا طریقہ نہیں، مناظرے کا طریقہ نہیں، نہ وصول ہے، نہ آداب ہے، کچھ نہیں ہے. عادتیں ہو اپنی. کیوں؟ دیکھو میری بات سنو. جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے لوگ، اگر ان کو کچھ واقفیت نہیں ہوتی ہے نا، ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کو رسوا نہ کرنا، اپنے اکابر کو رسوا نہ کرنا. تم لوگ کو کچھ پتہ نہیں ہے، تم کو سب تحقیق ہے کہ علی اصغر ہے کون. اپنے مسلک کو، اپنے علماء کو کیوں تم رسوا کر رہے ہو؟ کھاؤ، کماؤ، کھاؤ، بیوی بچوں کو پالو، اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہو. اگر تم نماز روزہ نہیں کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے تم کو رسوا کرنے کی؟ اپنے میں کیوں رسوا کر رہے ہو اپنے دھرم کو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اتنا تم دیکھو، اگر کسی اولاد کے سامنے اس کے ماں باپ کو کوئی رسوا کرے، اولاد جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اس کو. تمہارا دھرم، تمہارا اکابر رسوا ہو رہا ہے، تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ دیکھو سامعین بیچ میں بول رہا ہے، مجھے 2 منٹ دیے، بیچ میں بول رہا ہے. دیکھیں بیچ میں بول رہا ہے. چلو بولو. تم کب سے بول رہے ہو؟ تم تو کب سے بول رہے ہو؟ چلو بولو. یہ نہیں پوچھ رہا کہ مجھے آپ بیان کر دو، مجھے ہدایت دو. یہ بتاؤ بھائی، سامعین سے بھی میری گزارش ہے کہ شروع سے میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی، میں پہلی بات تو میں کوئی مناظر نہیں ہوں، نہ مناظرہ کرنے آیا ہوں. میں فون پر مباحثہ کرنے آیا ہوں، صرف بحث کرنے آیا ہوں. اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا عقیدہ پیش کر دو. تو ایک مولوی کو جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصغر علی بہت کچھ جاننے والا ہے، تو اصغر علی سے اپنا عقیدہ پیش نہیں کر مل رہا ہے. ارے ہمیں تو پتہ ہے تمہارے عقیدوں میں کیا کیا مفاد ہے، لیکن ہم آپ ہی کے منہ سے ثابت کرنے جو ہے سامعین آپ ہی کے منہ سے سن لے تو زیادہ بہتر ہے. آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے کہ میں اپنا عقیدہ نہ بتا دوں تو سامعین کی سمجھ نہ جائے کہ ہم گمراہ لوگ ہیں؟ آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے یہ بتا دیجیے. اگر آپ اپنا عقیدہ بتا دیتے ہیں تو اس میں دقت کیا ہے؟ اور بتاؤ.
مسائل جو تم بتا رہے ہو مناظرے میں طے کری جاتی ہیں، اور مناظرہ تو آپ کے عالم ہمارے عالموں سے کرتے نہیں ہیں. سالوں سے ہمارے فاروق خان رضوی صاحب چیلنج کرتے چلے آ رہے ہیں، کبھی ایک مولوی تمہارا نہیں اٹھا کہ آؤ ہم ان کا چیلنج ایکسیپٹ کریں اور ان سے بات کریں. کبھی نہیں ایسا ہوا. بولیے بھائی بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم عقیدہ بتاتے نہیں ہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ میں عقیدہ بتا رہا ہوں، اسی 2 منٹ بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں مناظرہ تو شرائط مناظرے میں ہوتے ہیں. میں تو مباحثہ کر رہا ہوں، تم نے شرائط طے کیوں کیے؟ اگر مناظرہ اگر نہیں کرنا ہے شرائط طے کیوں کیے؟ شرائط طے ہو گئی، پھنسے تو کہہ رہا ہے مناظرے میں شرائط طے. دوسری بات یہ کہہ رہا ہے اس نے کہ تمہارے مناظر تو ہمارے مناظر سے بھاگتے ہیں، مناظرہ کرتے نہیں ہیں. سامعین نے دیکھیں میرے پاس فتوحات رضویہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مجدد کو ہمارے مرتضی حسن چاندپور رحمۃ اللہ علیہ، جسے طفل مکتب کہہ رہا ہے، انہوں نے مناظرہ کا چیلنج کیا اس کے مجدد کو، اور اس کا مجدد مناظرہ چیلنج قبول نہیں کیا، بھاگا ہے، جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی. اس کے وہاں ان کا مجدد بھاگ رہا ہے. کس سے بھاگ رہا ہے؟ ہمارے اکابر سے نہیں، بلکہ جسے وہ طفل مکتب کہہ رہا ہے دیوبند کا، اس سے بھاگ رہا ہے. ان کی حالت ہے. اس کے مجدد کی اس شکست خوردہ رسوائی بزدلی چھپانے کے لیے ہم پر الزام عائد کرتے ہیں تمہارے دیوبندی عالم مناظرہ نہیں کرتے، لوگ بھاگتے ہیں. یہ حوالہ میرے پاس سامعین ہے، فتوحات رضویہ صفحہ نمبر 63 ہے، 62 اور 63 دونوں ہیں. دونوں میں بات لکھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے مولوی مرتضیٰ کے خط کا جواب دینا ضروری نہیں جانا. کون سا خط؟ جس میں مناظرہ کا چیلنج تھا. 14 محرم 1326 میں ہجری میں انہوں نے چیلنج کیا. مکتب فکر کے ایک ادنا سے مولوی، مدرسہ امدادیہ دربھنگہ کے مدرس سے اول، جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات بنائے گئے. تھانوی صاحب کے دفاع میں تھانوی صاحب کے خود ساختہ وکیل کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت سے مقابلہ آرائی کے لیے میدان میں اتر پڑے اور اپنی تعریفات تعالیوں میں مشتمل ایک طویل خط لکھ ڈالا. اس میں اعلیٰ حضرت کو دعوت مناظرہ بھی دے بیٹھے. دیکھو تمہاری کتاب ہے، تمہارا مناظر تمہارا مجدد جب بھاگ رہا ہے ہمارے اکابر سے، ہمارے علماء سے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہارے اس مجدد کی رسوائی چھپانے کے لیے تم ہم پر الزام عائد کرتے ہو. دوسری بات سامعین، میں عقیدہ بتا رہا ہوں، اب تم دوبارہ مت کہے نا کہ دیوبند بھاگتا ہے مناظر سے. سامعین میں بتا رہا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اگر ہے تم ثابت کرنا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جو نہ مانگے وہ کافر ہے. ہمارا عقیدہ نہیں. اگر تم کو تو نہیں ہے، تم ثابت کرنا. ٹھیک ہے، میں ثابت کروں گا تمہارے یہاں تمہارا عقیدہ کیا ہے. تم پہلے دعوت تو پیش کرو. میں نے عقیدہ ثابت کر دیا. غیر اللہ سے مدد مانگنا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ثابت کر دیا، میں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات سے مانگنا. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا، میں تمہیں دوں گا، میں عطا کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے علاوہ غیروں سے مانگو وہ تمہیں دیں گے. اگر تمہارا ایسا عقیدہ ہے تم ثابت کرو. میں نے اعلان کر دیا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر سے مانگنا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے علاوہ غیر سے مانگے اور عقیدہ بنائے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، وہ جہنمی ہے. عقیدہ مانے جو. چلو میں نے بول دیا، بولو کر دیا میں. سنیے، آپ نے کہا کہ آپ کا اب دعویٰ پیش کرو. میں نے عقیدہ بیان ہے، اب دعویٰ پیش کرو. تمہارا دعویٰ کیا پیش کرو؟ سنو تمہارا دعویٰ پیش کرو. تم مجھے پوچھے بھاگ رہے ہو، اپنے ڈر کے مارے بھاگ رہے ہو. بھاگ نہیں رہے، ابھی اللہ کا شکر ہے یہیں بیٹھے ہوئے. اسی 2 منٹ میں دعویٰ پیش کرو تم. سنو ارے تمہارا مجدد بھائی حوالہ دے دیا میں نے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ سن تو لو بھائی، بہت حوالے ہیں. آگے مت بلواؤ. کچھ بھی نہیں ہے. سنیے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جو ہے جائز نہیں، اور اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ ہاں کسی سے مانگنا جائز ہے تو وہ کافر ہے. یہی ہے نا؟ مشرک ہے، کافر. اگر عقیدہ بنائے کافر ہے نا؟ مشرک کافر ہے. اگر کسی کا عقیدہ ہوا ایسا. ہو رہا ہے، 1 منٹ رکے رہو. ہاں بھائی، تو غیر اللہ سے یا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، جس شخص نے ایسا عقیدہ رکھا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ بالکل بدھ کی مثال ہے اس کا. بالکل. ابھی ہماری اور آپ کی بات ہوئی تھی کہ اگر آپ کی جو ہے آپ کی کوئی بات اگر آپ کے اکابر کی بات سے ٹکرائے گی تو آپ غلط ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ بالکل.
ٹھیک ہے نہ ادب میں ہی بات کرنا چاہیے، بات تبھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو آپ کی بات جناب آپ کے اکابر کی بات سے ٹکرا رہی ہے. ٹھیک ہے، پیش کریں. پیش کرتا ہوں. مطلب میری دعوت پیش کر رہے ہیں، پھر اپنا دعوت پیش نہیں کرو گے نا. نشر الطیف میں لکھتے ہیں، حوالہ دو، حوالہ بھیجو. یہ میرے بھائی حوالہ میں آپ کو ابھی سینڈ کرتا ہوں. ہاں ماشاء اللہ. ابھی بالکل ہینڈ ٹو ہینڈ. میری پرسنل میں بھیجو. فون میری باری فون مت کاٹنا ہے. ٹھیک. تم کو پتہ ہے اس پر میری کتنی گفتگو ہو چکی ہے، اس کا جواب میں دے چکا ہوں، پھر بھی آتے ہو رسوا ہونے کے لیے نشر الطیف لے کر کے. یہ میں آپ کو 2 حوالے بھیجتا ہوں آپ کے 2 اکابروں کے. ٹھیک ہے بھائی، دونوں پیر اور مریدوں کے 2 حوالے بھیجتا ہوں. ایک نشر الطیف بھیجتا ہوں اور ایک دوسری ہے. ٹھیک ہے، پڑھ کر پہلے بھیجو، پھر پڑھ کر سناؤ. ابھی آپ کا واٹس ایپ نکالتا ہوں. کیا نام تھا ان کا؟ نام سے بھائی سیو نہیں کرا ہے تو کیسے بھیجیں ہیں؟ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ علی اصغر سنی حنفی دیوبندی. علی اصغر سنی حنفی دیوبندی. کاش آپ بریلوی لگا لیتے. یہ اچھا ملا. جہنم جانے کے لیے. ٹھیک ہے، رک جاؤ بھائی ابھی بھیجتا ہوں. تمہارا مجدد لکھتا ہے کہ میں عذاب میں ہوں، جو ایسا بنے گا تو جہنم میں جائے گا. بھائی رک جاؤ ابھی، آپ کا عقیدہ تو آپ ثابت کر دو. ان کی بہت کبھی کہانی ہے سر، بہت. ابھی تمہارا ہو گیا، ٹائم ہو گیا، تمہارا ٹائم ہو گیا. اب مجھے بولنے دو، خاموش رہو. تب ٹائم ہو گیا، تمہارا ٹائم ہو گیا. خاموش رہو سامعین. ہاں تم بھیج دو، میں اپنی بات کروں. تمہارا ٹائم ہو گیا ہے. 1 منٹ. ارے کیوں، مجھے بولنے دو نا، میری باری ہے نا. تم حوالہ بھیج نہ سکے نا. خاموش رہو. بہت چلا رہے تھے. اپنا عقیدہ پیش کرو. خاموش رہو. سامعین دیکھیں، اس نے بار بار کہا کہ تو اپنا عقیدہ پیش کرتے نہیں، تم ڈر کیوں رہے ہو، بھاگ کیوں رہے ہو. ٹھیک ہے، حالانکہ مدعی وہ ہیں. اور اللہ کے رسول سے مدد مانگو. لو حوالہ بھیجیں. ماشاء اللہ. چلو ٹھیک ہے، چلو حوالہ یہ پڑھ کر سناؤ. یا شفیعاً. ہاں بولو. ہاں جو ہے یا شفیع خود یدی. کیا ہوا، اردو پڑھ نہیں پا رہے اور اعتراض کرنے آ گئے. میں نے آپ کو بھیج دیا، پڑھو نہ ہوتے. ارے تم پڑھو، تم معترض ہو نا، مناظر ہو، اعتراض تم کر رہے ہو ہیں. یہ اس میں لکھا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مدد مانگتے ہیں. عبارت پڑھو، عبارت تقریر نہیں. تمہاری تفسیر نہیں چلے گی، جو عبارت وہاں لکھو پڑھو. ہاں لو، تمہیں بھیج دیا میں نے، خود پڑھ لو. دیکھو سامعین بھاگ رہا ہے، دیکھو. عبارت بھیج دی، پڑھو. میں کیوں پڑھوں؟ عبارت بھیج چکا ہوں. وہاں پہ ایسی بات ہے ہی نہیں. وہاں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں یہاں پہ جو شرک ہو. چلو تم پڑھو، پڑھ کر فتویٰ لگاؤ پڑھ کر کے. پڑھو. ہمت کرو. تمہاری دھجیاں اڑاتا ہوں میں، تمہاری دھجیاں اڑاؤں گا بھی میں. تم کیا سمجھتے ہو؟ سنو. ہاں دستگیری کیجئے میرے نبی. کیا کیجئے. دستگیری ہاں مدد کو کہا جاتا ہے بھائی. مدد کیجو. مدد کو کہا جاتا ہے. ہاں بولو. دستگیری کیجئے میرے نبی. کفر کا فتویٰ لگائیے. آگے کیا ہے؟ مکمل پڑھو. کون ہے وہ؟ نہ سب کے پیر ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. کیا نام ہے بھیا وہ؟ ہاں پڑھو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. ہاں ان دونوں کی عبارت بھیج دی میں نے آپ کو. ہاں تو یہ عبارت کس کی ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اے رسول، ارے رسول کبریا، ہاں فریاد ہے. ہاں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. بالکل. ان دونوں قابلوں پہ اپنے آپ کفر کا فتویٰ لگائیے بھائی. ارے میں بولوں، سنو.
ارے میں کچھ بولوں ہیں؟ نہیں بولوں میں؟ یہ جو آپ نے بھیجا ہے کہ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہے نا؟ ارے میری سنتے کیوں نہیں تم ہیں؟ تو اگر یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تو اس پر حکم کیا لگا حاجی صاحب پر؟ کیا کفر کا فتویٰ لگاؤ اپنے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر، جو تمہارا مطلب تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانا طبی کے پیر تھے، ہاں چلو، اور وہ لیا دشمن کہہ رہے تھے کہ جو ہے ولی الطائفہ ہے، پیروں کا پیر ہے حاجی امداد اللہ۔ ارے میری بارے میں تم بولو گے؟ ہاں چلو 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 ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں، جواب نہیں دو گے تم؟ ہاں چلو نا، ابھی تو میں نے آپ کا جو ہے عقیدہ آپ کے اکابر کے حساب سے غلط بتایا نا، آپ کے اکابر کا جو ہے عقیدہ آپ کے حساب سے کفر ثابت ہے۔ میں جو بول رہا ہوں اس پر بات نہیں کرو، میرا جواب نہیں دو گے؟ بولو ہیں؟ کیوں؟ کیسے پریشان کیوں ہو تم؟ پریشان کیوں ہو؟ 2 منٹ بولو، 2 منٹ۔ تو میں پوچھ رہا ہوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، فتویٰ تو لگاؤ پہلے، فتویٰ کیوں نہیں لگاتے تم؟ کیا کا فتویٰ؟ حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ پر ہاں کافر ہے وہ۔ کافر ہیں؟ ہاں جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سامعین دیکھیں، اب مجھے بولنے دو 2 منٹ۔ انہوں نے حاجی، خاموش رہو 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 نہیں خاموش رہو، ایک دم خاموش رہو، ایک دم خاموش رہو، ایک دم خاموش رہو، بالکل نہیں، میری باری ہے۔ کیوں میری باری ہے؟ میری باری ہے، خاموش رہو خاموش رہو، ایک دم خاموش رہو، ایک دم خاموش رہو، ایک دم خاموش رہو، خاموش رہو، ایک دم میری باری ہے۔ 2 منٹ دیے تم نے مجھے 2 منٹ دیے، تم نے مجھے 2 منٹ دیے۔ سامعین دیکھیں، حالت دیکھیں ان کی، حالت دیکھیں سامعین دیکھیں۔ نہیں، مجھے 2 منٹ تم نے دیا ہے، مجھے 2 منٹ تم نے دیا ہے، مجھے 2 منٹ تم نے دیا ہے۔ حالت دیکھو سامعین، حالت خراب ہو رہی، دیکھو حالت خراب ہو رہی، دیکھو۔ میں یہ نہیں کہتا، دیکھیے میں اتنا جانتا ہوں کہ جو حاجی امداد اللہ جو ہیں آپ لوگوں کے پیر تھے، ٹھیک ہے، آپ کے اکابروں کے پیر تھے، ٹھیک ہے بھائی، ہاں، لیکن اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں جیسے مجھے تحقیق نہیں ہے، جیسے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات، جانے دو، کوئی بات نہیں، جانے دو، خاموش رہو، اب خاموش رہو، اب مجھے بولنے دو گے؟ مان لو اگر جو ہے نہیں، اب مجھے بولنے دو گے؟ تم نے تمہیں تحقیق نہیں ہے تمہاری، اب مجھے بولنے دو گے؟ لیکن اشرف علی خان بھی جو ہیں جنہوں نے آپ کے لیے لکھا، ارے اب مجھے بولنے دو گے؟ تمہارا 4 منٹ ہو گئے، 4 منٹ۔ بولیے۔ ہاں، کیوں پریشان ہو تم کو صرف فتویٰ لگانا آتا ہے؟ تمہارے مجدد نے تمہارے بریلی شریر کے اندر تکفیری مسجد نصب کر گیا ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بس دیوبند خاموش رہو، میری باری، خاموش رہو، میری باری، خاموش رہو، خاموش رہو۔ سامعین دیکھا، جواب دے رہا ہوں، سامعین دیکھیں، انہوں نے نشر الطیب اور انہوں نے کہا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار دعائیں، یہ الفاظ ہیں۔ تو میں نے یہ رسائل میلاد حبیب کتاب بھیجا ہے، میں ان کو، ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، وہ اشعار ہے سامعین، جن پر فتویٰ لگا رہا ہے اشعار ہے، اور لکھا ہے شاعرانہ مذاق الگ ہوتا ہے، اس میں حدود شریعہ نگاہ میں نہیں رکھی جاتی، کیونکہ یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان میں مبالغہ ہوتا ہے اور ان میں کسی کے عقائد کا سراغ نہیں لگا جا سکتا، یعنی اشعار سے عقیدہ نہیں بنتا۔ میں نے وہی دعویٰ کیا ہے، ہمارے یہاں عقیدہ ہے ہی نہیں، اور وہ اشعار ہے، اشعار سے عقیدہ نہیں بنتا۔ دوسرا حوالہ، انہوں نے کہا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی کتاب ہے انعام اللہ، یہ مفتی فیض احمد اویسی یہ لکھتے ہیں کہ اما بعد، فقیر اویسی غفر لہ ان مخلص کلمہ گو حضرات سے اپیل کرتا ہے کہ فقیر کے رسالہ حاضہ کو غور سے پڑھنے کے بعد 2 گروہوں کو ان مسائل و عقائد پر متفق ہو کر عام پرچار کرنا ہوگا جن پر دونوں گروہوں کے سربراہ متفق ہیں۔ فضلائے دیوبند کے مرکزی پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور موصوف کو اہل سنت بھی اپنا مقتدر و بزرگ تسلیم کرتے ہیں، یعنی بریلوی بھی ان کو اپنا، اہل سنت بریلوی بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کے بہت سے مقتدر شخصیات کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بریلوی کے بڑے اکابر کے۔ اگر ان 2 گروہوں میں جو بھی حاجی صاحب کے عقائد و معمولات کے خلاف
ہو اسے سمجھ لیں وہی فساد کا جڑ ہے۔ جو یہ کتاب ہے انوار ساتھیہ، انوار ساتھیہ کے مصنف عبدالسمیع رامپوری جو ہیں، ان کے بھی پیر کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور انوار ساتھیہ میں آپ کے اعلیٰ حضرت کی تقریر موجود ہے، تو آپ کے بقول حاجی امداد اللہ مہاجر اگر کافر ہیں تو عبدالسمیع رامپوری بھی کافر ہے، اور عبدالسمیع رامپوری کی کتاب میں آپ کے اعلیٰ حضرت کی تقریر موجود ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت بھی کافر ہو گئے۔ ماشاء اللہ سامعین، میں نے دونوں کا جواب دے دیا۔ یہ اشعار کا جواب دے دیا کہ اشعار پر حکم، خاموش رہو 4 منٹ بول، اشعار پر حکم نہیں لگتے۔ کیوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ان کی کتاب کہہ رہی ہے۔ کئی کتاب حوالے میرے پاس موجود ہیں، میں نے حوالہ بھیج دیا، پڑھ لو، ہمت دل پر پتھر رکھ کے پڑھو۔ اور تم نے جو کہا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کافر ہیں، اس سے تمہارا مجدد کفر کے گھاٹ اتر گیا۔ جب تمہارا مجدد کافر ہو گیا، تم اس کو اپنا امام مانتے ہو، تم بھی کافر ہو چکے ہو۔ بچاؤ اپنے مجدد کو، بچاؤ اپنی ذات کو، بچاؤ اپنے دھرم کو، بچاؤ اپنے عبدالسمیع رامپوری کو۔ کہاں جاؤ گے؟ دیوبند پر ہاتھ اٹھانا، انگلی اٹھانا آسان نہیں ہے، کفر گھاٹ اتر جاؤ گے۔ آپ کے بھائی ہو گئے، میرا جواب دو، میں نے جو حوالہ بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، جس بات کو میں واپس لیتا ہوں اس بات پہ آپ بات نہ کریں، ٹھیک ہے بھائی۔ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں زیادہ تحقیق نہیں کرتا، لیکن تمہارے اشرف علی تھانوی کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ تو لکھا کے تھے، ٹھیک ہے بھائی۔ تمہارے اشرف علی تھانوی نے لکھا، ہاں پتا ہے، جو ہے اشرف علی تھانوی نے تمہارے لکھا ہے جو ہے مدد کیجیے، ٹھیک ہے، مدد کیجیے۔ تو اس کے لیے آپ یہ میرے جو ہے کتاب بھیج رہے ہیں، اس کو بھیج رہے ہیں جو کتاب، یہ تو ہمارے مطلب کی کتاب بتا رہے ہیں آپ، تو اس پہ آپ کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے، عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو اپنے جو ہے مجدد کا دفاع کیجیے نا، کہ انہوں نے کہا ہے یا رسول اللہ مدد کیجیے، دستگیر کیجیے، اور اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ مدد پکارنے کے لیے جو ہے غلط ہے، حرام ہے، کفر ہے۔ اس کو ثابت کیجیے نا۔ وہ جو میری کتابیں ہیں، ہمارے مطلب کی کتابیں ہیں، اس کو ہم اپنے عقائد پہ ثابت کریں گے بھائی۔ بولیے بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین یہ کہہ رہے ہیں جس بات سے میں نے رجوع کر لیا ہے اس کو کیوں چھیڑ رہے ہیں آپ؟ رجوع، خاموش رہو، میری باری، خاموش رہو۔ میں نے آپ کے بارے میں کچھ بولا؟ آپ کے بارے میں میں نے کچھ بولا؟ آپ ہر دفعہ میری بارے میں بولتے ہیں، باطل کا ہی طریقہ ہے، آپ ہر دفعہ میری بارے میں بولتے ہیں، میں آپ کے بارے میں بالکل نہیں بولا۔ خاموش رہو آپ۔ سامعین، اس نے کہا جس بات سے میں رجوع کر لیا ہوں اس کو کیوں پیش کرتے ہو؟ کیا کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان ہے کہ اسے رجوع کر لے؟ توبہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ جو کسی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر کا فتویٰ اسی پر لوٹتا ہے جو کہتا ہے دوسرے کو کافر۔ تو آپ خود کافر ہو گئے، اور کافر پہ جو کافر ہو اتنا کہہ دینا کہ میں نے اس کو واپس لے لیا، بلکہ آپ نکاح حرام آپ کے اوپر، آپ کی بیوی آپ پر حرام ہے، اور آپ پر کلمہ پڑھنا، تجدید نکاح اور تجدید ایمان دونوں ضروری لازمی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ یہ پڑھیں، توبہ کریں کہ آپ کلمہ پڑھیں، ایمان لائیں آپ، کہ آپ جو کفر کیا ہے، آپ نے جو آپ کے بھی اکابر، جو ہمارے بھی اکابر، اس کو آپ نے کافر کہا، تو آپ کے احمد رضا صاحب کافر ہو گئے، آپ کے اعلیٰ حضرت کافر ہوئے، آپ کے مجدد کافر ہو گئے۔ دوسری بات، سامعین یہ کہہ رہا ہے تو ہماری کتاب، تو ہمارے عالم کی کتاب ہمارے عقیدے میں پیش کی جائے گی، تمہارے لیے تو عقیدہ نہیں ہے، بالکل ہمارے لیے عقیدہ نہیں ہے، نہ ہمارے نزدیک معتبر ہے، بل تمہارے خلاف تو ہم تمہاری کتاب پیش کریں گے نا، ہماری کتاب تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ سامنے سے کچھ پتہ نہیں ہے، ہماری کتاب اگر پیش کروں میں تو المحنت المفندین تمہیں کافر کہا گیا، مانو گے تم کہو گے تمہاری کتاب معتبر نہیں ہے۔ اب تمہارے عقیدے کے خلاف، تمہارے دھرم میں، تمہارے عقیدے میں دھماکہ کرنے کے لیے تمہاری کتاب ہی بھیجنا پڑے گا نا۔ کیسے جاہل ہو؟ تمہاری کئی کتابیں اصول بتایا گیا ہے کہ اپنے گھر کی کتاب پیش کرنا جہالت ہے، تو میں اپنے گھر کی کتاب پیش نہیں کروں گا۔ اگر تم کہو کہ تمہاری کتاب معتبر نہیں ہے تو پھر بات کہہ دو۔ سامعین دوسری بات، یہ میں نے کلیات امدادیہ بھیجا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو ان کے نزدیک بھی بزرگ ہیں، پیشوا ہیں، ان کے عبدالسمیع رامپوری کے شیخ بھی ہیں، اور عبدالسمیع رامپوری کی کتاب میں اس کے اعلیٰ سے تقریر موجود ہے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کافر کہہ کر کے اپنے مجدد کفر گھاٹ اتار دیے۔ دوسری بات،
یہ میں نے ایک کلیات امدادیہ بھیجا ہے، اس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور اہل اللہ کی صحبت و خدمت اختیار کریں، خصوصاً عزیز جناب مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے وجود بابرکت کو ہندوستان میں غنیمت کبریٰ اور نعمت العظمیٰ سمجھ کر ان سے فیوز و برکات حاصل کریں کہ مولوی صاحب موصوف جامع کرامات ظاہری اور باطنی کے ہیں، اور ان کی تحقیقات محض الہیت کی راہ سے ہیں، ہرگز ان میں شائبہ نفسانیت نہیں۔ یہ وصیت تو مولوی صاحب کے مخالفین کو ہے، اور موافقین معتقدین ان کو چاہیے کہ مولوی صاحب کی مجلس میں ایسے قصوں کا دیکھو سامنے بولنے نہیں دے رہا ہے، ہمارے اکابر کی تعریف کی گئی ہے اور ان سے فیض حاصل کرنے کو کہا گیا ہے، ان کی صحبت بیٹھنے کو کہا گیا ہے۔ 5 منٹ ہونے والے، بولو جواب دو۔ تھک جائے گا، تھک جاؤ گے بھائی۔ میں تھکوں گا نہیں، الحمدللہ باطل پر وار کرنے کی تھکتا نہیں میں۔ سنیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ حاجی امداد اللہ جو ہیں تمہارے ایمان والے ہیں تو میں اس سے واپس رجوع کر کے توبہ کروں۔ میں نے یہ کہا کہ میں نے انہیں کافر کہا ہے، میری ان پہ تحقیق نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو دلیل مجھے بتا رہے ہیں، دلائل پیش کر رہے ہیں، اس پہ میں تحقیق کروں گا، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں آپ کے حاجی امداد اللہ جو ہے ایمان والے ہیں، بھائی ایمان والا جب میں انہیں کہوں تب میں رجوع کروں گا اپنی بات پہ، ٹھیک ہے بھائی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی مجھے ان کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، انہوں نے کافر بولا ہے، لیکن اتنا علم نہیں ہے جو ہے، جب میں تحقیق کر لوں گا، جب آپ بتا رہے ہیں تو جو ہے اس سے بعد میں بات ہوگی۔ ابھی آپ اپنے ان کی بات کیجیے، جو ہے اشرف علی تھانوی، آپ کیا بولے کہ تمہارا سوال کا جواب میں تمہاری کتاب سے جو ہے دوں گا۔ تو میں نے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا حضرت، آپ کے اکابر نے جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، دعا کی، ٹھیک ہے بھائی۔ اب آپ کو، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے، تو بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہاں دعا کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے، تو ہماری کتابوں میں تو یہ ہوگا ہی کہ ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے۔ آپ منع کر رہے ہیں، آپ کے اکابر مانگ رہے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے، تو آپ ثابت کریں گے کہ کیوں نہیں مانگ سکتے بھائی؟ آپ ثابت کریں گے اپنی کتاب سے، بھائی ہماری کتاب کا حوالہ نہ دیں، آپ اپنی کتاب کا حوالہ دیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، کہ آپ کا عقیدہ آپ نے ایسا کیوں بنا رکھا؟ آپ کی کون سی کتاب میں مطلب ایسا ہے؟ کیونکہ آپ کی کتابیں اور ہماری کتابوں میں فرق ہے، ہم آپ کی کتابیں نہیں مانتے۔ ہیلو، میں سن رہا ہوں، میں بیچ بولتا نہیں نا۔ بولیے۔ ہیلو بول رہے ہو سامعین؟ دیکھیں میں ایک دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، ان کو دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں ان کی دھجیاں اڑاؤں گا میں۔ پھر بول رہے ہیں خاموش رہو۔ ابھی سامعین اس نے کہا تمہاری کتاب ہم مانتے نہیں ہیں، اور پہلی بات اس نے کہی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمیں تحقیق نہیں ہے۔ جب تحقیق نہیں ہے، مومن نہیں کہہ سکتے، کافر کیسے کہہ دیے تم بغیر تحقیق کے؟ کیا کفر کا فتویٰ بغیر تحقیق کا ہوتا ہے؟ اس طرح تمہارے مجدد نے بغیر تحقیق کے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ جب وہ کسی کو مومن کہنا کفر تحقیق کے بنیاد پر تمہارے دھرم میں نہیں ہے، تو تمہارا دھرم کا اصول کہاں سے آیا کہ بغیر تحقیق کے کسی کو کافر کہہ دیا جائے؟ دوسری بات سامعین، یہ کہہ رہا ہے میری تحقیق نہیں ہے، تیری تحقیق کی کیا اوقات ہے؟ جب تیرا مفسر قرآن، جب تیرا مناظر اسلام جس کو کہا جا رہا ہے، جب تیرا بڑا عالم فیض احمد اویسی کہہ رہے ہیں کہ بریلوی کے نزدیک یہ بزرگ ہیں، یہ ولی ہیں، یہ ان کے یہ امام ہیں، جب تمہارے گھر کے بڑوں سے میں نے ثابت کر دیا کہ وہ مومن ہیں، بزرگ ہیں، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم کس طرح دجل و فریب کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، کس بیانے کے ذریعے سے ایسے شخصیت پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو جو تمہارے نزدیک تمہارا مسلم ہیں، تمہارے نزدیک بزرگ ہیں، ولی ہیں؟ کیا تمہاری اوقات ہے؟ کیا تم اپنے اکابر کو لات مار رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو تمہارے بڑوں کے اکابر ہیں، جو بڑوں کے پیر شیخ ولی ہیں، بزرگ ہیں، امام ہیں، مقتدی ہیں، تم سے کافر کہہ رہے ہو تم؟ میں تمہارے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ کافر نہیں ہیں، وہ تمہارے دھرم کے بزرگ ہیں، اس طرح ہمارے دھرم کے بزرگ ہیں۔ ابھی تم کہہ رہے ہو ہم امام مومن نہیں کہے، ہم نے اس کو ایمان والا نہیں کہا، اب بھی تم کافر کہہ رہے ہو ایسے شخص کو۔ پہلی بات تو یہ ہے تم نے ابھی تک دعویٰ پیش نہیں کیا، تم نے کہا کہ میں دلیل کا مانگ رہا ہوں، میں نے خالی اتنا پوچھا تھا، تم نے کہا شروع میں نے اتنا پوچھا تھا تم اپنے عقیدے کو پیش کرو، تو تم ڈر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، میں نے دلیل کا مطالبہ کہا؟ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا موضوع تمہارا ہے، دعویٰ تمہارا ہوگا، میں نے تمہاری دھجیاں اڑائی ہے،
اور تم ابھی تک دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہو. دوسری بات سامعین، میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر سے مانگنا ہمارا ایمان ہے. ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے ہمارا. اگر تم کہہ رہے ہو ہمارا عقیدہ ہے، تم ثابت کرو اس جملے کے ساتھ کہ دیوبندی کا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ کے علاوہ غیر سے مانگنا. اور تم نے جو حوالہ پیش کیا ہے اشعار پر، تمہارے گھر سے میں نے حوالہ پیش کیا ہے 2 کتاب، فتاوی امجدیہ، نیچے میں نے حوالہ، محمد امجد علی رضوی اعظمی تمہارا بڑا عالم ہے، صفحہ نمبر 379 پہ لکھتا ہے کیونکہ یہ اشعار کسی بے باک زبان دراز کا کلام نہیں جس کی عادت ایسی ہو کہ جو جی میں آئے بک دے، بلکہ ایک واقف شریعت کی طرف منسوب ہے. لہذا تاجدار امکان کلام کی تعویل کی جا سکے گی اور کلام کو ظاہر پر حمل میں کیا جائے گا. ہو گئے 2 منٹ ہو گئے آپ کے. ہاں بولو. تقریر میں بھی کر سکتا ہوں. میں جواب حوالہ پڑھ رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں. تم فتویٰ لگا رہے ہو، میں تمہارے کے ساتھ جواب دے رہا ہوں. چلو بولو 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 بولو، دھجیاں اڑاؤں گا میں. یہ ثابت کرنا ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. آپ کے پیر نے مانگا، آپ کے اکابر اشرف علی تھانوی نے مانگا، اس کو ثابت آپ کب کرو گے؟ وہ مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے چاہنے اور ماننے والے جو ہے فتویٰ لگا رہے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے. اور آپ سے جب ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ دعویٰ آپ کا غلط ہو رہا ہے تو کتاب آپ دکھا رہے ہو ہماری، بھائی آپ ہماری کتاب کو فالو نہیں کرتے ہو، جو آپ ہماری کتاب دکھا رہے ہو اپنے گھر کی کوئی کتاب دکھاؤ. اور جب میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے بارے میں مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے، تو ابھی میں اب ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جب میں تحقیق کر لوں گا تب ان کے اوپر بات کروں گا. ابھی تو آپ ان کی بات دیر کیوں جو ہے بیچ میں گھسیڑ رہے ہو، اشرف علی تھانوی کی بات کیوں نہیں کر رہے ہو کہ جن نے کھلی طور پہ یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجیے، تو آپ جو ہے کیوں ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ ہاں یہ بھی کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے. اس کے بیس میں آپ ہماری کتاب جو ہے پیش کر رہے ہو ہمیں کہ نہیں مانگتے، جو ہے اشعار میں غلو کیا جا سکتا ہے. تو میرے بھائی آپ اپنی کوئی کتاب دکھاؤ، آپ نے اپنی کتاب میں کیا عقیدہ خط کر رکھا ہے جو ہے مولوی اشرف علی تھانوی کے لیے، آپ ہماری کتاب کیوں دکھا رہے ہو؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری کتاب یہ فلاں کتاب ہے، اس کے اندر ہم نے ایسے ایسے کر کے مسئلہ لکھا ہے، اس مسئلے سے اشرف علی تھانوی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا پھر اس مسئلے سے اشرف علی تھانوی بھی کافر ہو جاتے ہیں. آپ ہمارے گھر کی کتاب دکھا کے اپنے اشرف علی تھانوی کو کیوں بچا رہے ہو؟ بھائی اپنے اکابر کو بچانا ہے تو آپ اپنے گھر کی کتاب دکھاؤ، ہمارے گھر کی کتاب مت دکھاؤ. ٹھیک ہے بھائی. اشرف علی تھانوی جو ہے انہوں نے صاف صاف مدد مانگی ہے اور آپ نے کہا ہے مدد مانگنے والا کافر ہے. بچاؤ اپنے جو ہے علماء کو کفر سے. ہو گیا؟ ہاں ہو گیا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ کہہ رہا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے مطابق میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا. سامعین پھر بول رہا ہے، سامعین دیکھیں پھر بول رہا ہے. میرا شروع میں دھماکہ ہوتا ہے، تمہاری چیخ نکلتی ہے. دیکھو پھر بول رہا ہے، دیکھو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں. دیکھو سامعین دیکھیں ابھی تک بول رہا ہے، مجھے بولنے کا بولا پھر بول رہا ہے. دیکھیں سامعین ایسا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں بولنے کا بولوں پھر میں چلاؤں، ایسا نہیں ہوتا. دیکھو سامعین خاموش رہو. سامعین اس نے ایک بات یہ کہی کہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مطلب کچھ نہیں کہوں گا. ابھی تم نے کفر کا فتویٰ کیوں لگایا؟ یہ کچھ نہیں ہوا، یہ کچھ میں سے نہیں ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا کچھ نہیں ہے. اور دیکھو سامنے بھاگ رہا ہے، میرے بارے میں بول رہا ہے. میں سب جواب دوں گا، سب. مجھے 2 منٹ بولنے دو، میں سب کا جواب دے رہا ہوں. خاموش رہو. ابھی تو شروعات کی میں نے، دھماکہ ہے. خاموش رہو، خاموش رہو. دونوں سب حوالہ دوں گا، میں سب کا حوالہ دوں گا. سامعین دیکھیں سب سے پہلے اس نے جو تم جو ترتیب وار بات کرو اسی کا میں جواب دوں گا. میں سب سے پہلے تم نے کہی ہے کہ میں ابھی سامعین پہلی بات تو یہ ہے اس نے ابھی تک دعویٰ پیش نہیں کیا، حالانکہ موضوع اسی کا ہے اور میں نے اسے کفر و گھاٹ اتارا ہے. اس نے اپنے مجدد کو کفر گھاٹ اتارا ہے، یہ اپنے مجدد بچا نہیں پا رہا ہے. ابھی تک بول رہا ہے. سامعین دیکھیں دیکھیں دیکھو صاحب ابھی تک بول رہا ہے. سامعین دیکھیں میں نے بولا میں 2 منٹ، میرا 2 منٹ ہے، ابھی تک بول رہا ہے. دیکھو ابھی تک بول رہا ہے. دیکھو ادب لے کے آؤ، میں آپ کو موقع دیتا ہوں نا بولنے کا. ادب لے کے آؤ نا، ادب سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ادب سے بات کر رہا ہوں میں ادب سے ہی بات کر رہا ہوں. سامعین دیکھیں کتنا گھبرا رہا ہے. تم نے اپنے مجدد کو کفر گھاٹ اتارا ہے اور بول رہے ادب کرو. تم اتنے با ادب ہو جو اپنے مجدد کو کافر بنا رہے ہو.
बात बता रहे तुम अपने आप को, बोलो बोलो, अदब से तो मुझे बोलने दो ना। मेरा 2 मिनट देखो, मेरा 2 मिनट देखो, मुझे बोलने दो, 2 मिनट मुझे दो, खामोश रहो, मुझे बोलने दो। सामीन, जबकि मैंने इनके घर के हवाले से साबित किया है कि अशार पर हुक्म नहीं लगता, ना अशार से अकीदा बनता है, ठीक है, मैंने साबित कर दिया। उसके जब इनके घर का बड़ा कह रहा है कि वो तो जो उसने पेश किया नसरुत्तीब से वो तो अशार है, और इसके घर का वाला पेश कर दिया मैं कि अशार पर हुक्म नहीं लगता। कि अपने बड़ों की क्यों नहीं मानते ये लोग, क्यों नहीं मानते? इसलिए मैं कह रहा दावा तो पेश करो ना। तो मैंने जो अकीदा पेश किया था कि मेरा अभी बोल रहा है, देखो सामीन, अभी बोल रहा है, देखो मैंने ऐसा कहा था कि हमारा अकीदा नहीं है। तुमने ये अशार में साबित करो कि हमारा अकीदा है या हमारा ईमान है। ना हमारा ये अकीदा है ना हमारा ईमान है ऐसा, क्योंकि हमारा ईमान अकीदा है अल्लाह तबारक व तआला से मांगना, ठीक है। अब जो तुमने हवाला पेश किया है तुम्हारे घर के उसूल से मैंने पेश किया कि अशार है, अशार पर हुक्म नहीं लगते। दूसरी बात, अब तुमने कहा कि अशार जो है ये अशार, खामोश रहो, तुमने कहा ये अशार जो है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हैं। अब तुमने फतवा उन पर लगा दिया, तब तो सबसे पहले तुमने उन पर हुक्म लगा करके अपने मुजद्दिद को अब्दुल समीर रामपुरी को और खुद कुफ्र घाट उतारा है। अभी थानवी साहब के पास मत आओ तुम, पहले तुमने जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर रहमतुल्लाह के अशार कह करके उन पर फतवा लगाया, उन्हीं पर रहो ना तुम खामोश होकर के, तुम क्यों वहाँ से भाग रहे हो? अब जब मैंने कुल्लियात इमदादिया से हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मतलब किताब से साबित कर दिया हमारे अकाबिर जो हैं उनकी सोहबत में रहना ये बरकत हासिल करने का ज़रिए है, उनसे बरकत हासिल करो। वो हर काम लिल्लाहियत की बिना पर करते थे, उन पर नफसानियत नहीं थी, नफसानी के नफसानियत भी नहीं थी उनके पास, ठीक है। तो सामने जब उन्होंने इतनी तारीफ़ कर दी अकाबिर की, वो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो तुम्हारे यहाँ बुजुर्ग हैं, तो उनकी क्यों नहीं मानते तुम? तो उनके मुकाबले में तुम्हारा कोई फतवा नहीं चलेगा, तुम्हारा कौल नहीं चलेगा। तुमने जो फतवा लगाए कुफर का, कलमा पढ़ो पहले, तुम काफिर हो चुके हो, पहले कलमा पढ़ो, तुम पहले कलमा पढ़ो, तुम कलमा पढ़ो, ईमान लाओ पहले, हाँ पहले ईमान लाओ, तुमने कुफर किया है। और मैंने हवाला दिया है ये, आपके 10 मिनट बोलोगे, सामीन को तुम ही सुना दोगे। सुनो बोलो, मेरी बारे में तुम बोलते रहते हो। कह चुका हूँ कि अभी मुहाजिर मक्की पर मत आओ, क्योंकि मैंने उनके बारे में तहकीक नहीं की है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो फतवा क्यों लगाया फिर? फतवा क्यों, अगर तहकीक नहीं है, बगैर तहकीक के फतवा क्यों लगाया तुमने? जो है उनको पकड़ो, तुमने उनको ऊपर नहीं लगाया, तुमने लगाया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। बोलो, तुम ही बोलो। हाँ तो मैं बोलूंगा ना, तुम फतवा क्यों लगाए? तुमने कहा कि मुझे तहकीक नहीं है, जब तुम्हारी तहकीक नहीं है तो फतवा क्यों लगाया? मुझे इसका जवाब दो। फतवा नहीं लगाया भाई, फतवा नहीं लगाया, नहीं लगाए, फतवा नहीं लगाया। तो तुमने काफिर कहा, तुमने काफिर कहा, काफिर फतवा नहीं है। वो मैं आपको उस टॉपिक पे बाद में बात करता हूँ। क्यों अब सामने भाग रहा है? तुमने काफिर कहा है, काफिर का ना फतवा नहीं है। का ईमान अपने घर की किताब में, अरे अभी इन पर बात हो रही है, हाँ अभी अकाबिर पर बात नहीं हो रही है, अकाबिर पर बात नहीं, तुम भाग रहे हो मौजू से। अकाबिर पर बात नहीं हो रही है, अकाबिर पर बात नहीं हो रही है, तुम मौजू से भाग रहे हो। अभी बात हो रही है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह पर। तुमने तुमसे पूछा अशार किन के हैं, तुमने कहा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के। मैंने कहा उन पर हुक्म क्या लगे, तुमने कहा काफिर, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। अब तुम हमारे अकाबिर में क्यों आ रहे हो? फिर तुम फोन क्यों किए? फोन क्यों किए? फिर तुम फोन क्यों करते हो? फिर फोन क्यों किए? फोन क्यों भागा अपने मुजद्दिद की तरह भागा। ये देवबंद की खूबी है, ये रौब है, ये दलाइल है, ये ललकार है कि बातिल मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर होता है। तुमने कहा कि तहकीक नहीं है तो फतवा क्यों लगाया? फतवे का फतवा नहीं लगाया तो फिर कुफ्र का एक काफिर का एक क्या फतवा नहीं है, ईमान है। मेरे पास मिलाद पर ईमान है, तुम्हारा यकीन है, अकीदा है कि हाँ मिलाद मनाना ठीक है, खाली किताब की उसी इबादत को लोगे। अच्छा कुछ भी हो सकता है, ये तो मेरे घर की किताब है। अब मिलाद पे बात करोगे? अब मिलाद पे बात करोगे? मेरे घर की किताब है, चलिए
میں کہتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی، یہ اچھا کام کرا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ مدد مانگنا کفر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیے کفر کیسے ہے؟ میرے گھر کی کتاب نہ دکھائیں، کیونکہ میرے گھر کی کتاب آپ کو اور بھی باتیں اس کی ماننا پڑے گی۔ ہاں چلو تھانے پر کیوں آ رہے تم نے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ اشعار پیش کیا، تم نے فتح، تو حضرت تھانے پر کیوں آ رہے ہو تم؟ اشرف علی تھانوی کو لے لو، میں صرف بنا لو۔ اب وہاں ہے نا، اب تم اس سے جب حضرت تھانے پر آؤ گے تو آنے سے پہلے تمہیں ایمان لانا پڑے گا، تم نے کفر کیا ہے اپنے مجدد، تو تم ہاں اتنا ہے کہ شیطان خواب میں اللہ کی صورت بن کر آ سکتا ہے۔ اچھا دو ایک کہے اللہ خواب، شیطان خواب میں اللہ بن کر آ سکتا ہے، مولوی کا ایمان تو ثابت نہیں تو تم نے کیا کہا؟ شیطان خواب میں آپ کو کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کیا شیطان خواب میں کیا؟ جو ہے اب بھاگ رہا ہے دیکھو، بھاگ رہا ہے موضوع سے بھاگنا تمہاری صفت ہے بھائی، ہماری صفت نہیں ہے۔ کیا تم نے کیا کہا؟ شیطان خواب میں جب میں تحقیق کر لوں گا تب یہ بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ وہ کافر تھے یا نہیں تھے۔ پہلے تم نے فتویٰ لگا دیا تم نے فتویٰ لگا دیا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے شک بھی کیا تو وہ بھی کر دے۔ کس پر اشرف علی تھانوی ہاں من سکا فی الکفر، من سکا فی الکفر۔ اگر آپ اپنے اکابر کا ایمان اپنی طرف سے ثابت کریں، اے بریلی کا مناظر ہے، بول رہا ہے من سکا فی الکفر، تو کیا بولو؟ من سکا فی کفر ہی، فی نہیں ہے، ہاں وہی بھائی، کیا تو وہی کیسے ہو گیا؟ دونوں میں فرق نہیں ہے، من سکا فی الکفر۔ سامعین سمجھ جائیں گے، آپ جملے مت پکڑیں، جملے پکڑنے والا ہاں تمہارے سامعین سمجھے گے، تمہارے سامعین گمراہ ہے نا، تمہارے سامعین گمراہ ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں چلے گا نا۔ جملے استعمال کریں گے تو بہت سی آپ کی ایسی جو ہے لفظیں ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ تو دکھاؤ نا، کون نہ بول رہا ہے تم کو؟ ایمان ثابت کیسے کرو گے یہ بتا دو۔ ہاں آپ کا ایمان جو ہے اشرف علی تھانوی کے ایمان سے ٹکرا رہا ہے۔ میرے گھر کی کتاب مت بھیجنا، جواب دوں تم مانتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ جواب دوں ہاں سامعین، میں نے پوچھا یہ اشعار کن کے ہیں؟ انہوں نے کہا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ میں نے کہا حکم کیا لگا؟ کافر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر بول رہا ہے، دیکھو سامعین پھر بول رہا ہے، سامعین دیکھیں بول رہا ہے، ابھی بول رہا ہے، سامعین دیکھیں، جبکہ مجھے بولنے کا کہا اس نے کہ تم بولو، مجھے بولنے کا کہا، پھر بھی مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے۔ سامعین دیکھیں اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، ہر بار مجھے بولنا پڑتا ہے مجھے، تو میری باری مت بولو، ہر بار بولنا پڑتا ہے مجھے، لیکن کوئی شرم غیرت کچھ نہیں۔ جب پھنستے ہیں لوگ نا، یہ علی اصغر کا دھماکہ ہے، تم برداشت نہیں کہ تم کو کس نے کہا؟ ہمت کیسے ہو گئی تم فون کرو مجھے؟ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی؟ سامعین اس نے ایک بات کہی ہے کہ تمہارے یہاں شیطان جو ہے خدا بن کر آ سکتا ہے۔ سامعین میرے پاس تفسیر نعیمی ہے، اس میں لکھا ہے احمد یار خان نعیمی میں کہ شیطان خواب میں خدا بن کر آ سکتا ہے مگر مصطفیٰ بن کر نہیں آ سکتا۔ اب اس نے کہا تمہارے یہاں گستاخی ہے۔ تھوڑا 1 منٹ 2 منٹ ہولڈ کرو۔ اے بھاگا میری باری میں دیکھو سامنے کس طرح یہ تڑپ رہا ہے اور کس طرح یہ پیر ہاتھ پٹک رہا ہے اور کس طرح بھاگ رہا ہے۔ سامعین نہ یہ بھاگ سکتا ہے، نہ یہ اپنے کفر سے توبہ کر سکتا ہے، نہ میرا جواب لے سکتا ہے، نہ میرے دلال کا جواب دے سکتا ہے۔ اتنے پریشان ہے رضا خانی کہ ان کی حالت دیکھے سامعین کیسا پریشان ہے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ پر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہہ رہا ہے کہ میری ابھی تحقیق نہیں ہے۔ جب تحقیق نہیں ہے فتویٰ کیوں لگایا؟ اگر فتویٰ لگایا ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ تمہارے بھی اکابر کے مشائخ ہیں۔ تمہارا انوار ساتھیہ کا مصنف عبدالسمیع رامپوری کے شیخ ہیں، وہ بزرگ ہیں، پیر ہیں، اور انوار ساتھیہ جو عبدالسمیع رامپوری کی کتاب ہے اس میں تمہارے مجدد تخریج موجود ہے۔ میں تو کہتا ہوں علی اصغر سے شرائط طے کر کے بات کر لو،
اگر تمہیں دین میں تارے نظر نہ آئے تو بتانا مجھے. بھاگ گیا. علی اصغر ہے نا, دن میں تارے اور رات میں سورج دکھا دے گا تمہارے کو. ابھی کس کو لینے گئے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھاگتے ہیں. تو پھر کہاں گئے تھے؟ ہول میں کرے کہاں گئے؟ ہول میں کرے کہاں گئے تم؟ ہول میں کیوں کر دی؟ جب بھائی 10 کام ہوتے ہیں آدمی کو. تو پھر فون کیوں کرتے ہو؟ فارغ ہو کے فون کرنا, تاکہ فارغ ہو کر فون, تاکہ تمہیں ایمان لانے کا موقع ملے. تمہیں ایمان لانے کا, تم تو خود کافر ہو گئے ہو. دیکھو علی اصغر کے سامنے تمہارے بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, تمہاری کیا اوقات ہے بات کرو گے؟ اللہ کا شکر ہے ہم نہیں دیکھیں گے. آپ یہ بتا دو اشرف علی تھانوی کا ایمان کیسے ثابت؟ چلو ٹھیک ہے, تو پھر تم حضرت حاجی مطلب کیوں حکم لگایا کفر کا؟ مجھے تحقیق نہیں ہے. تو تحقیق نہیں, فتویٰ کیوں لگایا تم؟ تحقیق نہیں ہے, فتویٰ کیوں لگایا تم نے؟ اگر یہی نہیں پتا فتویٰ کسے کہتے ہیں, آپ کو یہی نہیں پتا ہے. پتا ہے نا مجھے. تو فتویٰ لگایا جاتا ہے, اس کو رجوع نہیں کیا جاتا. بھائی میں نے فتویٰ نہیں لگایا, میں نے صرف یہ کہا ہے چلیے ٹھیک ہے, اور وہ بھی شروع میں ہی کہہ دیا. جب آپ نے کہا میں نے ترنت کہہ دیا چلیے ٹھیک ہے, میری ان پر تحقیق نہیں ہے, ان کو بعد میں بات کرتے ہیں. ابھی اشرف علی تھانوی کا تم نے کافر کہا کہ نہیں ان کو؟ ہاں کہا نا. تو کفر کا اللہ, ہاں سنو, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. میں اپنی میں سے رجوع کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں نہیں, ایمان لانا پڑے گا. آپ دلائل دے رہے ہیں, میں ان پہ تحقیق کروں گا, اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا, یہ کہتا ہوں. ابھی اشرف علی تھانوی کا جو موضوع ہے اس کو پکڑو. نہیں کسی, بالکل نہیں, بالکل. تم نے کافر کہا ہے, تم نے فتویٰ لگایا ہے, تم نے بالکل کہا ہے. ہاں, تو تم, میں نے کافر کہا ہے, تمہیں توبہ کرنا پڑے گا اس سے. ہاں توبہ کرنا پڑے. تم نے کافر کہا ہے, اور تم نے کافر کہہ کے اشرف علی تھانوی کا ایمان ثابت کر کے دکھاؤ. ایک حدیث پڑھ رہا ہوں, سنو. حضرت مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ, حدیث نہیں سامنے دیکھا, حدیث سن نہیں رہا. دیکھو اتنا بڑا بدتمیز ہے, حدیث نہیں سن رہا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سن رہا ہے, بولو سامنے دیکھیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کسی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹا, یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا. ٹھیک ہے, تو تم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کو کافر کہا ہے, تو دونوں میں سے کس پر کفر فتویٰ لگے گا, تم پر کہ حاجی صاحب پر؟ پہلے میں تحقیق کر لوں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے بھائی, چلو ٹھیک ہے تو چلو ٹھیک ہے. خاموش رہو, مجھے بولنے دو. ایمان والا مانا اس کا کیا حکم ہے؟ میں جواب دے, خاموش رہو. تم نے, اگر تم نے تحقیق نہیں کی, کافر کیوں کہا تم نے؟ وہ موضوع الگ ہے, موضوع الگ ہے, یہی موضوع ہے. تم سے میں نے پوچھا اشعار کس کے ہیں, تم نے کہا حاجی صاحب کے. میں نے کہا کیا ہے وہ, میں نے کہا کافر. اور ایک حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جانتے بوجھتے کسی دوسرے کو, ارے خاموش رہو. آپ کے اکابروں کے عقیدے اور تھے, اور آپ نے خود اپنے ساختہ عقیدے کچھ اور بنا رکھے ہیں. ارے تم نے فتویٰ لگایا ہے, تم نے فتویٰ لگایا ہے تو اپنا. میرے بھائی میں نے فتویٰ نہیں لگایا, میں کہتا ہوں کہ میں تحقیق کروں گا. بھائی ٹھیک ہے, تو تحقیق نہیں تھی, تمہاری تحقیق نہیں تھی, تمہاری تحقیق نہیں تھی, تمہاری تحقیق نہیں تھی. نہ میری تحقیق نہیں. تو پھر کافر کیوں کہا تم نے؟ کافر کیوں کہا؟ حاجی صاحب کو تم نے کافر کیوں کہا؟ حاجی صاحب کو تم نے کافر کیوں کہا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کافر کیوں کہا؟ لیکن اب جب آپ کہہ رہے ہو تو بھائی میں تحقیق کروں. دوسری حدیث ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام, حدیث پڑھ رہا ہوں, مسلم شریف کی حدیث جلد اول حدیث نمبر 219 جلد اول صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ آئے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ مسلمان ہیں, ولی ہیں, تم نے کافر کہا, تم پر فتویٰ لگایا, توبہ کرو, پہلے ایمان لاؤ. تم نہیں فتویٰ نہیں لگایا, غلط مت بولو, فتویٰ نہیں لگایا. میں نے یہ کہا ٹھیک ہے جو ہے میں ان کے تحقیق کر کے پھر آپ سے ان کے بارے میں بات کرتا ہوں.
لیکن اگر کسی نے کسی کافر کو ایمان والا جانا تب کیا ہوگا؟ یہ تم نے کافر نہیں کہا، تم نے حاجی صاحب کو کافر نہیں کہا، بتا دو وہی اشرف علی تھانوی کو کیسے تم نے حاجی صاحب پہلے اپنا ایمان ثابت کرو، ہمارا اکبر زمان بات منا، تم نے کافر نہیں کہا، تم نے حاجی صاحب کو کافر کہا نا، تم نے کہا ہاں میں نے کہا، تم نے تسلیم کیا ہے، یعنی تم نے ایک مسلمان اللہ کی سامعین دیکھیں، یہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں مان رہا ہے، یہ مسلم شریف کا انکار کر دیا سامعین، یہ مسلم شریف کا انکار کر دیا سامعین، سامعین یہ مسلم شریف کا انکار کر رہا ہے، اس نے مسلم شریف کا انکار کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کرنے سے نہیں رکتے۔ اگر ہم ہو کیوں نہیں رکو گے تم، کیوں نہیں کرو گے تم؟ سامعین دیکھیں، میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی، جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ آئے گا۔ کہ کافروں پر ایمان رکھا ہوا ہے، ثابت کر نہیں پا رہے ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اور نام ہے اظہر اچھا علی۔ جواب دوں سامعین یہ کہہ رہا ہے کافروں پر ایمان رکھا ہوا ہے، یعنی کافر کہہ رہا ہے اس بنا پر کہ نشر الطب کا حوالہ اس نے دیا ہے، اس لیے حضرت تھانوی پر کافر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سامعین ارے خاموش رہو، جواب دے رہا ہوں، اب جواب بھی نہیں سن رہے ہو تم، حضرت تھانوی کا نام دے رہے ہو، اسی پر تم جواب بھی نہیں دے رہے ہو۔ اس بنا پہ نہیں گیا، کفر تو بہت ہے۔ ارے اچھا اس بنا پر نہیں گئے تم نے؟ صرف اس حدیث پہ نہیں، صرف اس پہ نہیں گیا ہے، اور بھی بہت سے کفر ہیں، سب کو اور کون سا پہلے آپ اس سے بتا لو، پہلے وہ تو اسی کا جواب دے رہا ہوں نا، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں میں۔ سامعین دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ جواب نہیں دے رہا ہے، حالانکہ سامعین میں نے جواب دے دیا ہے، یہ دیکھیں میں نے رسائل بلاد ابھی بول رہا ہے، سامعین دیکھیں 2 مرتبہ بھاگا ہے، ابھی بھی بول رہا ہے، مجھے بھی ہر مرتبہ مجھے بولنے، حالانکہ شرائط طے ہے سامعین، شرائط طے ہے کہ بیچ میں نہیں بولے گئے، لیکن بول رہا ہے، دیکھیں بیچ میں بول رہا ہے، سب سامعین سنیں، شرائط طے ہے کہ بیچ میں کوئی نہیں بولے گا، لیکن یہ بول رہا ہے، ہر مرتبہ بول رہا ہے، کیونکہ دھماکہ میں نے کیا نا، ابھی بھی بول رہا ہے سامعین دیکھیں، ابھی بھی بول رہا ہے، دیکھیں ابھی بھی بول رہا ہے سامعین دیکھیں، خاموش رہو، تم کافر ہو، ہمارے تم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ مطلب کافر کہا، تم بادب ہو، تمہاری تعظیم کریں، ہم تمہاری تعظیم کریں؟ تم ایک مسلمان کو اللہ کے ولی کافر کہہ رہے ہو، تمہارا یہ ادب ہے؟ مجھے کہہ رہا ادب کرو۔ تم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ مطلب کافر کہا، تم نے کہا ہاں، تم نے مانا، تم نے کہا کافر کہے ہو تمہارا ادب ہے، اور میں تمہارا ادب کروں؟ ایک کافر کی میں ادب کروں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم کافر ہو چکے ہو، اور میں اتنی دیر سے کافر کا ادب کر رہا ہوں، تمہارا ادب تم نہیں کر سکتے۔ کیا جب میں تمہارا ادب کر رہا ہوں اتنی دیر سے، ادب تو بول رہے ہو، ادب میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، ادب اس لیے کر رہا ہوں کہ بات اچھی طرح ہو۔ ارے تم نے اکابر کو اللہ کے ولی کافر کہا، تم نے اشرف علی تھانوی کو کافر، تم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ اللہ کے ولی ہیں، وہ تمہارا نزدیک بھی ولی ہیں، وہ ان کو کافر کہا تم نے، یعنی تم ولی کے گستاخ ہو۔ میں نے مسلم شریف کی حدیث پیش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ آئے گا۔ ہاں لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے مہاجر مکہ میں تحقیق کر کے اس کے بعد میں بتا، تو کافر کیوں کہا؟ بعد میں کافر کہتے تم بعد میں کافر کہتے، پہلے کیوں نہیں کہہ دیا تم نے کہا ہاں تم نے کافر کہا ہے، تم نے کیوں کہا؟ تم نے کیوں کہا؟ ایک منٹ بھائی، نہیں مجھے بھائی کہہ رہے ہو، تم نے حاجی اللہ کے ولی کو کافر کہہ کر مجھے بھائی کہہ رہے ہو، کروں گا جب ان سے تحقیق کر لوں تو گا۔ تحقیق بغیر تم نے کافر کیوں کہا؟ تم نے کافر کیسے کہہ دیا؟ اگر تحقیق نہیں تھی کافر کہہ دیا کیسے تم نے؟ میں تم سے سوال یہی کر رہا ہوں، اگر تحقیق نہیں تو کافر کیسے کہہ دیا تم نے؟ اب کفر کا فتویٰ تمہارے پر آیا تو تم بول رہے ہو یہی کروں گا۔ اشرف علی تھانوی ابھی بتا رہا ہوں کیسے کہہ دیا، اشرف علی تھانوی جیسے، قاسم نانوتوی جیسے، گنگوہی جیسے لوگوں کے پیر ہیں، وہ اس لیے کہہ دیا۔ اب بتایا میں آگے تحقیق کر لوں گا۔ چلو اب یہ بتاؤ، کہا نا تم نے کافر کہا نا، اب توبہ کرو، تم کافر کہا، تم نے کافر کہا، توبہ کرو۔ اصغر علی بھائی بھائی نہیں، ہمارے اکابر تو تمہارے بھی اکابر ہیں، تمہارے بھی ولی ہمارے بھی ولی ہیں، ولی کی گستاخی کر کے ان کو کافر کہ مجھے بھائی کہہ رہے ہو ہیں؟ چلو یہ میں نے حوالہ دیا، دیکھو فتویٰ مہریہ دیا میں نے، اس میں لکھا ہے، اس لیے نہیں کہہ
رہا ہوں کہ آپ بھائی ہو ہمارے، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات صحیح سے ہو سکے. صحیح سے ہو رہی تم صحیح سے کہتے، تم نے ہمارے اولی کو کافر کہا، تمہارے نزدیک جو اولی ہے اس کو بھی کافر کہہ رہے ہو تم. سمجھنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. کیا آپ کو بھائی سمجھنا بھی بہت بڑا جرم تو پھر کیوں تم تو مجرم ہو، تم بڑے مجرم ہو، بہت بڑا جرم ہے، تم مجرم ہو، بڑے مجرم ہو تم. لیکن میں بات ٹھیک سے ہو سکے اس لیے کہہ نہیں رہا ٹھیک سے کیسے تم میرے پیچھے بول رہے ہو، مجھے بولنے نہیں دے رہے ہو. ہوں، ورنہ آپ لوگ بات کم کرتے ہیں. اچھا بتاؤ، تم میری باری میں بول رہے ہو، بات ٹھیک سے ہو رہی ہے؟ تم اجگر علی بھائی میری بات ابھی بھی تم بول رہے ہو، ابھی بھی تم بول رہے ہو، اور میری بارے میں بول رہے ہو بات ٹھیک سے ہو، اس لیے میں بھائی کہہ رہا ہوں، حالانکہ تم میری بارے میں مجھے بولنے نہیں دے رہے. تم خاموش رہو. اگر بات ٹھیک سے ہو تو خاموش رہو. ایک کتاب میں نے بھیجی ہے فتویٰ مہریہ، بھاگا سامن دیکھیں، پھر بھاگا مردود.